کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب سیدہ عائشہ سے ہوئی تھی تو ان کی عمر کیا تھی؟ اسلام صرف جو ہے نا آپ کی دنیاوی بہتری کی بات نہیں کرتا. اسلام کا اصل جو مقصد ہے نا آپ کی آخرت اخروی کامیابی پر ہے. اسلام چاہتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ پر ایمان لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیں, قرآن کو مان لیں, مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ دینی تعلیمات سے روشناس ہو, اور کوئی بھی شخص جس کو آپ نے فتح کر لیا ہو, کوئی بھی علاقہ, وہ آپ کی دنیاوی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا, چاہے جائے کہ وہ آپ کی کوئی دینی بات, آپ کا نظریہ دل سے قبول کرنے کو تیار ہو. کنسنٹ آپ کے نزدیک کیا اس کی کوئی اسپیسیفک ایج ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ امام زہبی نے لکھا ہے کہ علی الاطلاق جب سے دنیا بنی ہے آج تک سب سے بڑی جو عالمہ گزری ہیں وہ سیدہ عائشہ گزری ہیں. کیا آپ یہ چیز پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی 6 سال کی عمر میں اس کا نکاح کر دیا جائے, 9 سال کی عمر میں رخصتی کر دی جائے؟ اگر ہاں تو کیوں, اگر نہ تو کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر فاروق سعید حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیریز کے ساتھ جس کا نام ہے ریشنل ریفلیکشنز. آج میرے ساتھ دو بہت ہی اہم اور بہت ہی پسندیدہ گیسٹ موجود ہیں. میرے تو پسندیدہ, لیکن یہ پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پسندیدہ بھی بنتے ہیں کہ نہیں. اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ 2021 میں نے ایک کتاب تحریر کی انگلش میں جس کا عنوان دا بلیسنگز آف گاڈ ہے. بیسکلی یہ کتاب حارث سلطان جو کہ ایک مشہور ملحد ہے, اس کی کتاب دا کرس آف گاڈ کے انالیسس کے اوپر لکھی گئی تھی. اس کتاب کو بہت مقبولیت ملی اللہ کے فضل و کرم سے, اور اس کے بعد ایک ڈیمانڈ آئی کہ اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہونا چاہیے. اس ترجمے کو سر انجام دیا ہمارے محترم محمد شاہ رخ خان صاحب نے, جو کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت ویلکم. اور اس کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ویری اون مسٹر خبیب. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار ہم ایز ویل. اینڈ بیسکلی ہم اس کتاب کے کنٹینٹ کو اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی کویشچنس ایک عام آڈینس کے ذہن میں آ سکتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آئی ول موو اسٹریٹ فارورڈ ٹو بردر شاہ رخ. کہ سب سے پہلے میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ جو میری انسپریشن اس کتاب کو لکھنے کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ایتھیسٹ ہیں, ملحدین ہیں, ان کے جو اعتراضات ہیں جن کے عام جو ایک نان اکیڈیمک آڈینس ہے اس کو اتنا کوئی خاص اس کے جوابات نہیں پتہ چل پاتے جب تک کہ وہ ڈیپ ریسرچ نہ کر لیں. اس کو آسان کرنے کے لیے ہی ہم نے اس کتاب کے اندر, ظاہر ہے آپ کی اپنی خدمت ہے, آپ نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے, اس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ اس کو جتنا آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھایا جا سکے ہم نے وہ سمجھایا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, کتاب کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, اور ویڈیو کی اپنی ایک ریچ ہے آڈینس کے اندر. تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ ہم اس کو ایک لارجر آڈینس تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور اسی سلسلے میں آپ سے ڈائریکٹلی شروع کرتا ہوں اپنی انسپریشن سے, اور ظاہر ہے اس کے اوپر آپ اپنی ایڈیشن بھی کریں گے. اور جہاں پر میں جناب خبیب بھائی سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ ایڈیشن میں کچھ سوالات ایسے جو کہ آپ کے ذہن میں ڈیورنگ دا ڈسکشن آئیں وہ آپ ضرور کریں انشاءاللہ. اب اس میں شروعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ میری انسپریشن ہے, اور ان کے اوپر کچھ ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں ملحدین کی طرف سے, ظاہر ہے ان کی ذات کے متعلق, یہاں تک کہ ان کا ذکر کرنا بھی کئی لوگوں کے ہاں وہ اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. لیکن اب چونکہ ایسی ڈائیورس آڈینس ہے اور ویڈیوز بھی اتنی ڈائیورس ہو چکی ہیں, ظاہر ہے ہم کس کو روک تو سکتے نہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے تو وہ تو اوپن پلیٹ فارم ہے, اس پہ کوئی بھی ویڈیو بنا کے ڈال دے. اور اسی طرح سے گوگل ہے, وہ بھی اوپن پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر آپ اپنی کوئی بک ڈال دیں, جیسے حارث سلطان نے ڈالی, میری بھی وہاں پہ موجود ہے. آپ سے میں شروعات کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو سب سے پہلا اعتراض کو کیا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے شادی کے متعلق ہے. ایک تو یہ آپ مجھے بتائیں, اس میں 3 سوالات ہیں. نمبر 1 کویشچن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب سیدہ عائشہ سے ہوئی تھی تو ان کی عمر کیا تھی, نمبر 1. نمبر 2, سیدہ عائشہ سے شادی کی جو توجیہ ہے آپ کس طرح سے پیش کریں گے. کیا آج کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمر کی لڑکی کی شادی وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں تیسری چیز یہ کہ آپ پہلے ریفرنسز جو آپ کو ملتے ہیں علماء کا اس کے اوپر کلام, ان کی رائے, وہ بھی اگر آپ پیش کر دیں تو بہت بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سب سے اہم اور جو ان کے اعتبار سے, ملحدین کے اعتبار سے ایک مضبوط ترین اعتراض جو وہ خود سمجھتے ہیں, اور جس کا عورت مارچ میں بھی کچھ سالوں سے اشارتاً یا تاریزاً اس کا ذکر ہونے لگا ہے, وہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی. اور جو پہلے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے جو شادی کی عمر ہے, وہ اگر ہم اپنا لٹریچر دیکھیں, اسلامک کلاسیکل اسلامک لٹریچر, تو اس میں جو اوتھینٹک نیریشنز ملتی ہیں اس میں یہی ہے کہ جو نکاح کی وقت جو عمر تھی ان کی وہ تقریباً 6-7 سال کے قریب تھی.
یعنی 6 اور 6 کا اختتام سمجھ لیں اور 7 کی ابتدا سمجھ لیں. اور جو جس طرح ہمارے علماء نے اس کو ٹریٹ کیا یا اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کیا ہے, انہوں نے بھی یہی اوپینین جو ہے اس کا فارم کیا ہے کہ عمر واقعتاً اتنی ہی تھی. مطلب ایسا نہیں کہ کوئی جو ہے تحریف کر کے فیکٹس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, عمر ان کی زیادہ تھی, تو اس پہ آپ کا کیا؟ اصل میں یہ بیسکلی وہ لوگ ہیں جو ویسٹ کے پروپیگنڈا سے جو ہے افیکٹ ہوئے, اور انہوں نے جو ہے نا زبردستی روایت کے اندر یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ جو وہ عمر 16 یا 6 یا 19 سال ملتی ہے وہ بیسکلی راوی کی غلطی ہے. تو وہ عمر دراصل 16 سال تھی یا 19 سال تھی, اس طرح بیان کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ راوی 10 سال کھا گیا, بیان کرتے ہوئے راوی غلطی ہے. جبکہ ہمیں متعدد شواہد ایسے ملتے ہیں, اور شروع کے علماء کرام کے جو فقہی مباحث میں بھی ہم دیکھیں تو وہ انہوں نے اس جو انسیڈنٹ کو اسی واقعے کے اسی تناظر میں ڈسکس کیا کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کا جواز یا عدم جواز, یعنی اس انسیڈنٹ کو کوٹ کیا. وہ ٹوٹلی یا موسٹلی اسی پر بیسڈ ہے. تو ایسا نہیں ہے. یہ بیسکلی اگر کوئی زبردستی بات کرنا چاہے تو شاید وہ کسی ایسے بندے کو مطمئن کر لے کہ جس کا اسلامک لٹریچر پہ جو ہے اس کا مطالعہ نہ ہو, لیکن جس کا اسلامک لٹریچر پہ مطالعہ ہے وہ اس بات کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ واقعتاً ان کی عمر 6 سال ہی تھی نکاح کے وقت. صحیح. اور جو ان کی رخصتی کے وقت عمر تھی تقریباً ان کی 9 سال تھی. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس عمر کی شادی کے پیچھے کیا حکمت تھی, اور کیا آج کے دور میں یہ کتنا اپلیکیبل ہے, یا تھرو آؤٹ دا اسلامک ہسٹری ہے کتنا اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اہل علم نے, یا صحابہ میں اس کا کیا ٹرینڈ رہا ہے. مطلب ایک شادی کے بعد کیا صحابہ کرام میں معمول بن چکا تھا, جیسا کہ صحابہ میں متعدد شادیوں کا معمول تھا, لیکن کیا اس طرح کا بھی کوئی معمول تھا؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیس تھا یہ بیسیکلی ایکسیپشنل کیس تھا. اس کو کئی ایک علماء نے, امام انکلوڈنگ امام ابن حزم, وہ اس کو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے وہ اس کو خاصہ قرار دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی کہ یہ آپ وسلم کے ساتھ خاص تھا, کہ ایکسیپشنل کیس تھا, استثنائی صورت حال تھی. ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے. البتہ اگر ہم اس اوور آل اس معاشرے کو دیکھیں, تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں, تو آپ دیکھیں اس معاشرے میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے, منافقین تھے یا کفار مکہ تھے یا یہود و نصارہ تھے, ان میں سے کسی ایک بندے نے کبھی اس بات کو لے کے ایشو نہیں بنایا, اچھالا نہیں اس بات, بالکل کبھی اس بات کو نہیں اچھالا. ایون دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عائشہ کو جو رشتہ آلریڈی کہیں بات چل رہی تھی, مطعم بن عدی جو ہیں ان کے جو بیٹے ہیں جبیر رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلم ہوتے ہیں, جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں بات چل رہی تھی. یہ روایت ہے, یہ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلا میں نقل کر کے غالباً اس کی سند کو حسن بھی قرار دیا ہے. اس میں کانٹیکس یہ ہے کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم لاحق ہوا, تو بعض صحابہ نے جو ہے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور ان کو یہ پیشکش کی کہ آپ جو ہے ایک مطلب کسی کماری یا کسی شادی شدہ مطلب وڈوڈ یا ڈائیورسی سے کیوں نہیں شادی کر لیتے, دوسری میرج کیوں نہیں کر لیتے. تو انہوں نے پوچھا کہ کماری کون ہے اور جو ہیں وہ وڈوڈ کون ہے. تو انہوں نے 2 کے نام پیش کیے, ایک سیدہ عائشہ کا اور ایک سودا بنت زمعہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ٹھیک ہے, ان کے پاس جا کے میرا ذکر فرمائیں اور بتائیں کہ ان کا ریئیکشن کیا ہے. تو جب جو ہے سیدہ خولہ گئیں حضرت ابوبکر کے رضی اللہ عنہ کے گھر اور جا کے یہ ذکر کیا, تو ان کی جو وائف تھیں انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے مطلب یہ بات ہے آئی رسول اللہ کی طرف سے, لیکن جو ہے پہلے تو حضرت ابوبکر نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ مطلب میرے بھائی ہیں, وہ میرے دوست ہیں, تو مطلب ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ مناسب ہے شادی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر ان کو یاد آیا کہ ایک رشتہ مطعم بن عدی نے بھی بھیجا ہوا ہے. تو وہ رسول حضرت ابو اور جو ہے حضرت جو ہے ام رومان, انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وعدہ خلافی نہیں کر سکتی کیونکہ ایک جگہ پہلے بات چل رہی ہے, تو پھر ہم جا کے پہلے اس کو کلیریفائی کریں گے, ایک جگہ مائنڈ کلیئر ہو جائے گا, پھر اس کو پروسیڈ کریں گے. اچھا, تب حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی؟ جی بالکل, ان کی عمر کم عمری ہی تھی. مطلب یہ عرب میں عام تھا کہ تھوڑی عمر میں رشتہ طے کر دینا, ظاہر ہے بات چل رہی تھی. بالکل, اس میں ایک قریب ترین عمر ہوتی ہے تو بات چلاتے ہیں. آگے چل کے ایک مسئلہ آئے گا کنسنٹ کا ایشو آتا ہے, اس کو لیکن تھوڑا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. بالکل, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن پہلے آپ یہ بیان کریں. اچھا, دوسرا یہ کہ دیکھیں اب جو ہے نا حضرت عائشہ جو ہیں وہ ان کی جو والدہ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق وہ جاتے ہیں جو مطعم بن عدی کے گھر,
اور وہ ان سے بولتے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے کہ مطلب تم اس بچی کے بارے میں کیا کہتے ہو, جاریہ کا لفظ استعمال کیے, ٹھیک ہے, جاریہ بچی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو جس عمر کی لڑکی کے لیے آتا ہے وہ کم عمر ہی ہوتی ہے, جاریہ, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ما تقول فی ہذہ الجاریہ تھی, اس طرح کے الفاظ ہیں نبی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے ان کی وہ اپنی وائف سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر متم ندی, اور ان کی وائف ان کو کہتی ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ ہمارے لڑکے سے شادی کر کے حضرت ابوبکر اپنے دین میں داخل کر دیں گے, اس کو بے دین بنا دیں گے. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, تو انہوں نے ایک طرح کا انکار کیا کہ یہ تو اس کو جو ہے نا صحابی بنا کہ بیٹی کا رشتہ دے کے ہاں یہ اپنی طرف کھینچ لیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو جب پھر حضرت ابوبکر نے کہا اچھا تو تم کیا کہتے ہو, تو متم نے کہا کہ یہ جو آپ نے سن لیا وہی کہا ہے. تو حضرت ابوبکر سمجھ گئے اور واپس آ گئے, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے ایک افرمیشن ظاہر کی کہ ٹھیک ہے ہم ایگری ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہاں کوئی آمادگی اور ٹھیک ہے رضامندی ظاہر کی. یہی معاملہ جو ہے جو ان کے ساتھ ہوا سودا بنت زمعہ کے ساتھ. سودا بنت زمعہ جو ہے ان کی عمر کافی ہو چکی تھی اور ان کے شوہر جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے, اور ان کے جو گھر والے تھے وہ بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو خولہ بنت حکیم ان کے گھر بھی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا. تو ان کے جو والد تھے انہوں نے کہا کفون کریم, یہ تو مطلب بڑا زبردست اور باعزت جو ہے برابری کا جوڑا ہے, مطلب ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جو دوست ہے مطلب تم جو جس کا رشتہ لے کے آئی وہ کیا کہتی ہیں, بولتے ہیں وہ ایگری ہیں کیونکہ سودا مسلمان ہو چکی تھی. تو ٹھیک ہے ان کے والد نے بھی اجازت دے دی, تو وہاں سے بھی معاملہ ایگری ہو گیا. تو ان کے جو بھائی ہیں عبد بن زمعہ, جب ان کو یہ بات پتہ چلا انہوں نے اپنے سر میں مٹی ڈالی یہ بات سن کے, مسلمان نہیں ہوتے, کہ مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ نبی کے سے شادی ہو رہی ہے. سودا رضی اللہ عنہ کے بھائی, جی بالکل, عبد بن زمعہ, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ مطلب ایک بندہ جو ہمارے دین کے خلاف ہے, جو ہمارے جو معبود باطل ہیں ان کے خلاف بولتا ہے, یہ کیسے ہو گیا. تو اس کا کانٹیکس دیکھیں, جو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر یہ رشتہ نہیں لیا, ان کو جو ہے یہ مشورہ دیا گیا صحابہ کی جانب سے, بالکل آفر ہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے, بلکہ بعض روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ مطلب جب ان سے پوچھا کہ جو ہے نا غالباً اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ جب آپ نے پوچھا کہ وہ کماری لڑکی کون ہے, تو انہوں نے بولا وہ آپ کے جو سب سے محبوب ترین دوست ہیں ان کی بیٹی, حب خلق اللہ علیہ کا ابو بکر, مطلب ابو بکر کی بیٹی ہیں جو ہیں وہ آپ کی وہ ہیں کماری بیٹی, ٹھیک ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت ابو بکر سے آپ کا وہ بنے گا رشتہ. دوسرا ہے کہ آپ کو ویسے بھی ضرورت ہے ایک مطلب ایک بیوی کی ضرورت ہے کیونکہ بچے بھی تھے. لیکن پہلے شادی سیدہ سودا سے ہوئی. جی بالکل, اصل میں ہوا یہ کہ سیدہ عائشہ سے شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, نکاح ہو گیا, لیکن ان کی عمر کم تھی, رخصتی والی نہیں تھی. تو ظاہر گھر میں بچے, یعنی یہ کانسیپٹ موجود تھا کہ رخصتی کی ایک ایج ہے, اس سے پہلے نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہو جائے نا, جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے نکاح ہو جاتا ہے بعد بار رخصتیاں 1.5 ہوتی ہیں. یہاں پر بلوغت کا مسئلہ آئے گا کہ اس سے پہلے رخصتی کو وہاں پر بھی ٹھیک نہیں سمجھا جا رہا تھا. ہاں مطلب بالکل اوبیسلی ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی جانا, لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے رشتے کی بات شروع ہوئی تھی کیونکہ متم بن عدی نے آلریڈی بات ڈالی ہوئی تھی, اور ان کے والدین کا بھی ایک وہ تھا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم نے جو نا بات کی ہوئی ہے, تو ہم ایون دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کی وعدہ خلافی نہیں کریں گے اور وہاں سے پہلے کلیئر کریں گے. تو جب یہ معاملہ ہو گیا اور نکاح ہو گیا تو اس کے تقریباً 3 سال بعد 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. لیکن مین ٹائم جو سیدہ عائشہ کی والدہ تھیں, سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میری والدہ جو ہے میرے جسم کو فربا کرنے کے لیے اور مجھے مطلب جو ہے وہ صحت مند بنانے کے لیے میری والدہ مختلف طریقے اختیار کرتی نہیں, لیکن کسی سے فائدہ نہیں ہو, یہاں تک کہ انہوں نے ککڑی اور کھجور ملا کے مجھے کھلایا تو میں اس سے فربا ہو گئی. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. صحیح, یعنی ٹوٹ کے جس طرح ہمارے بالکل, اور مطلب جیسے کوئی سپلیمنٹ لیتا ہے, کوئی ایسی چیزیں لیتا ہے. اسی طرح غالباً ترمذی میں بھی ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ کی اپنی, بالکل کہ انہوں نے خود کہا کہ میں 9 سال کی عمر تک مکمل عورت بن چکی تھی. بالکل امام ترمذی اور امام بہقی نے, ہاں وہ بلکہ ان کا یہ ہے کہ وہ کہنے جب لڑکی 9 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہے نا بچی, تو وہ لڑکی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ کہنے یہ بھی تو ہے نا کہ ہر علاقے کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ میڈیکلی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہاں پہ جو حضرت عائشہ کا جو تھاٹ ہے, انہوں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس عمر تک لڑکی ہو جاتی ہے کیونکہ میں خود بھی ہو گئی. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے تو اس کو جرنلائز تھوڑا سا کیا, لیکن ظاہر ہے کیونکہ ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں ہر چیز کے, مطلب ہر علاقے میں. یہ چیز اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور تو مشرکین مکہ کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا, یا کفار کے پاس, یہودیوں کے پاس بات کرنے کے لیے, تو یہ اخلاقی جواز وہ پیدا کر سکتے تھے اگر اس دور میں اس کو معیوب سمجھا جاتا. تو اچھا اس دور کے اعتبار سے تو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ تب یہ مسئلہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی شادی بھی جو پوٹینشیل حملے ہو سکتے تھے, میں آپ کو گنواتا ہوں. ایک تو منافقین کی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا,
واقعہ افک ہوا منافقین نے کیا نا, ٹھیک ہے, حضرت عائشہ پہ حملہ کر دیا نا, نبی کے وسلم کی شادی پہ حملہ کر دیا نا, لیکن انہوں نے جس بات کو بیس بنایا اس بات کو انہوں نے بیس نہیں بنایا, ٹھیک ہے. دوسری بات, ہمارے یہاں ایک معاشرے میں ایک گروہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کے خلاف اچھے نظریات نہیں رکھتا, اگرچہ وہ بائی نیم مسلم ہے, ٹھیک ہے, حضرت عائشہ سے بھی وہ خاص رضامند نہیں ہے, بغض رکھتے ہیں اور کوئی تکفیر تک کر دیتے ہیں معاذ اللہ. ان کے ہاں بھی جہاں تک میرے علم ہے اس لٹریچر میں بھی ان کے ویو کے اکارڈنگ بھی معاذ اللہ حضرت عائشہ جو ہے نبی کے وسلم کے دین کی موافقت نہیں کر رہی تھی وفات کے بعد, جیسے جمہور صحابہ کی طرح. اس وقت حضرت عائشہ کے پاس موقع تھا کوئی ایسی بات کرنے کا کہ میری کم عمری میں شادی کر دی گئی معاذ اللہ, اور مجھے تنگ کر دیا گیا, مجھے ایکسپلائٹ کیا گیا معاذ اللہ. لیکن ان کے لٹریچر میں بھی جہاں اس طرح اس قدر جھوٹ موجود ہے, اس کے باوجود یہ اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں. ہاں, ایشو کو ہائی لائٹ نہیں اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کیا یعنی گیا. وہاں سے بھی ان کی ایج کے ریلیٹڈ کوئی ایشو ڈسکس نہیں ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تقریباً جب ہوئی تو حضرت عائشہ کی 18 سال عمر تھی, اور حضرت عائشہ تقریباً کوئی 50+ کی ان کو ایج ملی ہے. تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں غالباً وفات پائی ہے انہوں نے, جی 66 سٹیج کی ہے. جی بالکل. تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ بھی اشارتاً یا کنایتاً کبھی کوئی شکایت نہیں کی, ٹھیک ہے, بلکہ ان کم عمری میں شادی ہوئی ہے, بالکل ہاں, اور اس کے بعد اب میں کماری بھی ہوں, انتظار کر رہی ہوں معاذ اللہ, اس طرح کا انہوں نے کوئی ایسا شکوہ کرنا نہیں. یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو بات سمجھ آ گئی کہ وہاں پر کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا. جو مسئلہ ہے وہ ہے آج کل کے دور کا. جی بالکل. اس سے ریلیٹڈ میرا کویشچن پھر یہ بنتا ہے, اگر ہم آج کل کے دور کے تناظر میں دیکھیں, آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں ماشاء اللہ سے, کیا آپ یہ چیز میری بیٹی کا نام کیا ہے؟ ہاں عائشہ ماشاء اللہ سے, تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ سے کوئی کویشچن کرے, میں ہی کر رہا ہوں ویسے تو, کہ کیا آپ یہ چیز پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی 6 سال کی عمر میں اس کا نکاح کر دیا جائے, 9 سال کی عمر میں رخصتی کر دی جائے؟ اگر ہاں تو کیوں, اگر نہ تو کیوں؟ دونوں کے اندر آپ بتا دیں اپنی رائے. اچھا دیکھیں, جو اہل علم نے اس انسیڈنٹ کو ٹریٹ کیا نا, اس واقعے کو, وہ مختلف طریقے سے کیا ہے. بعض علماء نے تو اس سے شادی کا جواز نکالا ہے کم عمری میں, لیکن بعض علماء نے اس کو رسول وسلم کے ساتھ خاص قرار دیا ہے. اور کچھ علماء تابعین میں سے بھی, جیسے غالباً عمر بن عثمان البتی تھے اور عبداللہ بن شبرمہ جو کوفہ کے قاضی تھے, وہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے کہ چھوٹی عمر کی بچی کا نکاح. اسی طرح شوافے میں بھی, شافعیہ میں بھی یہ جو ہے موقف پایا جاتا ہے, امام نووی نے نقل کیا ہے کہ یہ ہمارے یہاں مطلب مناسب نہیں ہے یا جائز نہیں ہے کہ جو نا اس طرح, کیونکہ اس میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہے. اچھا ہاں, یہی میں بات کہنے لگا تھا کہ یہ کسی حد تک بات ٹھیک لگتی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کی رضامندی کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے. جو کنسنٹ کا ایشو ابھی آ گیا ہے, کنسنٹ کا ایشو میں ابھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں, آپ اس کا آنسر تھوڑا بعد میں کیجیے گا, کہ کنسنٹ آپ کے نزدیک کیا اس کی کوئی اسپیسیفک ایج ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ اور اگر اس کا کرائٹیریا صرف بلوغت ہے, پیوبرٹی ہے, تو اس کی ایج تو ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کی ہر ایریا کے اعتبار سے بھی ڈفرینٹ ہے. تو کیا ایک مخصوص ایج, جیسے کہ ہمارے لا کے اندر بھی 18 سال کی ایج ہے, اس کو ایج آف کنسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ان اے سینس, مختلف لا میں ہے نا, مختلف علاقوں میں قانون میں. اچھا, یہ پھر لا کی موافقت کا بھی ایک کویشچن آ جائے گا کہ کیا اس کی پیروی کرنا بالکل اسی طرح سے لازم ہے, یا اس کے اندر کوئی مختلف رائے بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کنسنٹ کے ایشو کو بھی ایڈریس کریں اپنے حضرت آج کل کے دور میں, جو میں نے آپ سے کویشچن کیا اس کے ساتھ. صحیح. اب تو پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ شرعی طور پہ علماء نے اس کو, تو مطلب اہل علم میں اس کو ڈفرینٹ اوپینینس پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کا سب پہ کنسنسس یا اجماع ہو چکا ہے کہ جو ہے نا کم عمر کی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے. اچھا, یہ صرف جائز اور ناجائز کی بحث ہے, اس میں مستحب یا فرض وغیرہ نہیں ہے. جو اسلامک جو درجات ہیں احکامات کے, تو اس میں جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے وہ پہلے فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد مستحب ہوتا ہے, یا پھر اس کے بعد جائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر تو مکروہ حرام آتے ہیں. تو یہ جائز کی بحث ہے صرف. اور پھر اب بات یہ ہے کہ کیا اگر ہم اس کو مثال کے طور پہ اس طرح جواز اور عدم جواز کی بحث سے ہٹ کر پہلے ہم اس کے ڈائنامکس تو سمجھیں ہوتا کہ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میں کسی کم عمر کی بچی اپنی بیٹی کے لیے مثال کے طور پہ کیا اجازت دوں گا, تو دیکھیں کیا کوئی لڑکا, اس سوال کو تھوڑا ٹیبل ٹرنس کرتے ہیں, کیا کوئی لڑکا ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو بالکل پڑھی لکھے نہ ہو, جو کبھی اسکول نہ گئی ہو, صحیح, بھلے وہ 18 سال کی ہو گئی ہو, وہ نہیں کرے گا, موسٹلی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس دور کے ڈائنامکس میں سے, یہ اس دور کے جو ہے نا میرٹس میں سے ہے شادی کے. اس دور میں اسکول نہیں تھا, اس دور میں ایسے کوئی سیگمنٹس ہی نہیں تھے لائف کے کہ آپ ان کو پہلے پورا کر لیں, اس کے بعد جا کے آپ شادی کے بارے میں سوچیں. جیسے آج کل بچی اسکول جاتی ہے, پھر کالج جاتی ہے, پھر یونیورسٹی آتی ہے, پھر جا کے وہ شادی کے لیے کوئی مائنڈ بناتی ہے, یا کم از کم کالج تک تو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس دور میں کوئی ایسی چیزیں تھیں نہیں, ٹھیک ہے. اس دور میں ہوتا ہی یہی تھا, بچی بڑی ہوتی تھی تو وہ شادی کر لیتی تھی, ٹھیک ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو بیٹیاں ان کی کم عمری میں ہی شادی ہوئی ہے.
تو یہ سوال عمر کے بارے میں ذکر ملتا ہے کوئی؟ سیدہ فاطمہ کی جو ہے وہ 13 سال کی، بالکل سیدہ فاطمہ کی 13-14 سال کی عمر میں تھی، اور جب نبی کی وفات ہوئی تھی تو وہ کافی کم عمر تھی، بلکہ ان کی اپنی وفات ہوئی ہے کہ 6 مہینے بعد وفات ہو گئی تھی، تو وہ کافی کم عمر کی تھی. حضرت علی بھی اس تک جوان ہی تھے. تو کیا آج کا دور اور اس کا دور مطلب وہ دور کیا سیم ہے؟ آج کے دور میں جس طرح آپ کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے جو کبھی اسکول نہیں گئی، ٹھیک ہے، صرف ہمیشہ لڑکی سے بارے میں سوال ہوتا ہے، لڑکا بھی کیا ایسا سوال کرے گا؟ مطلب کیا لڑکی ہی اجازت کیوں دے؟ کیا لڑکا ایسی لڑکی سے شادی کرنے اجازت دے گا یا خود آمادہ ہوگا کہ جس لڑکی کا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو معاشرے سے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو سمجھتی نہیں ہے، جو اسمارٹ فون کو نہیں سمجھتی اور اس کے بچے کیا کر رہے ہیں اس پہ نظر نہیں رکھتی، تو کیا کوئی لڑکا پسند کرے گا میرے بچوں کی ماں؟ ہاں، اس کو کوکنگ نہیں کرنی آتی، مطلب طور طریقہ نہیں آتا، اسٹیٹس. مطلب آج کل تو اسکول ایڈمیشن کے ٹائم بھی ماں باپ کا انٹرویو ہاں ہوتا ہے کہ مطلب اگر دیکھیں نا، آپ اس کو کسی ہینڈل کر اچھے سکتے اسکول میں ہیں آپ وہ کریں گے تو آپ کو والدین تک کا انٹرویو لیتے ہیں، وہ اور وہ ہر چیز پوچھتے ہیں. مطلب جو ہے نا، مطلب ریسنٹلی میں نے بھی ایڈمیشن کرایا تو انہوں نے ایسے بہت سارے کلوزز تھے، مطلب سوال انہوں نے کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ میں نے کہیں ایسی اگر شادی ہوئی ہوتی جہاں پہ وہ لڑکی بالکل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی تو میرے لیے بڑی مشکل ہوتی ان جو بلینکس ہیں ان کو فل کرنا، مشکل ہوتی. بالکل. تو کیا اس دور کے اور آج کے دور کے ڈائنامکس ایسے ہیں؟ کیا اس دور میں لڑکوں کے لیے بھی یہ پابندیاں تھیں جو آج کے دور میں لڑکوں کے لیے پابندیاں ہیں؟ کیا اس دور میں جتنا لڑکوں کے لیے صرف کوئی جاب نہیں ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی اپنا کام ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا تو غلام ہوتی تھی، ہاں تجارت، بالکل تجارت، کوئی اجرت کا والے معاملات بہت کم تھے، شاد و نادر تھے، یا باغات وغیرہ ہوتے ہاں، تھے، یا اپنی مطلب کچھ وہ ہوتی تھی کھیتیاں جس سے انسان جو ہے وہ زمینیں یا کھیتیاں. تو کیا آج کے دور میں کوئی بندہ اس دور کے لڑکوں کے حساب سے بھی وہ شادی پہ رضامندی کرے گا؟ کوئی لڑکی کرے گی؟ نہیں کرے گی. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نمبر ایک تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، نمبر ایک. نمبر ٹو، ان اینی کیس اگر آج کے دور کے حساب سے بھی دیکھیں تو آج کے دور کے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہے، اور اس حساب سے یہاں پہ چیز فٹ نہیں ہوتی. بالکل ان اے سینس ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ایکسیپشنل کیس میں ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ آج کے ڈائنامکس مختلف ہیں، اور اس حساب سے یہ چیز ہمارے یہاں پر اس کی نہ تو پریکٹس پہلے کی گئی ہے. کیا تابعین میں صحابہ نے بھی ایسی پریکٹس نہیں، اگر آپ دیکھیں کوئی ٹرینڈ ایسا نہیں ملتا ہمیں. اگر آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی نے اسلام میں ایک سے زیادہ شادیاں جو کی اجازت ہے، تو متعدد شادیاں جو ہیں کئی صحابہ کی ملتی ہیں. بالکل ٹھیک، مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ تابعین تبع تابعین بہت دیر تک چلتا رہا. صحیح ہے. لیکن تھرو آؤٹ دا اسلامک ہسٹری ریئر کیسز میں ہمارے کوئی فیمس انسیڈنٹ ایسا ہے کسی ایسے بندے نے کہ جس کو لوگ لک اپ کرتے ہوں. دیکھیں کوئی کرائم کر رہا ہے یا کوئی مس یوز کر رہا ہے یا ایکسپلائٹ کر رہا ہے تو وہ تو ہم اس کو لک اپ نہیں کرتے نا. لیکن جو ہمارے جو ائمہ کرام ہیں یا جو ہماری بڑی شخصیات ہیں جن کو ہم ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں تو یا آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ملتا، ٹھیک ہے. تو ایک آدھ کوئی انسیڈنٹ ملتا ہے تو وہ حضرت علی کی جو بیٹی تھی زینب، جن سے حضرت عمر نے شادی، غالباً ان کا زینب بھی نام تھا، جو حضرت عمر نے ان سے شادی کرنا، وہ اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت میں ان کی شمولیت ہوتی ہے. بالکل، سوری، اچھا ام کلثوم. تو ان کی شمولیت اہل بیت میں ہو جائے، وہ بھی دیکھیں نا جو معاملہ جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ایکسیپشنل ہے. بالکل. پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی جو شادی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں وہ ایکسیپشنل کیس اس طرح بھی بنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب میں دکھائی گئیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے یہ مطلب جو لڑکی ہے اس سے اللہ کی طرف سے، بالکل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ملا. تو اب معاذ اللہ کو اس پہ اگر اعتراض کرتا ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلط ارادے کی نیت سے شادی کی، تو دیکھیں پہلی بات جو اس طرح کے لوگ ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں نا، اس طرح کی سوچ کے، پہلی بات وہ کویسچن پیڈوفیلیا کا بھی آتا ہے، بالکل میں اسی کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. بالکل اور آپ اس کو بھی ایڈریس کریں کہ کیا پیڈوفیلیا کا جو آج کانسیپٹ موجود ہے، اور اس کے اندر یہ ایک، میں تو کہوں گا کہ ان اے سینس یہ تو ایک مینٹل ڈسیبلٹی ہے کہ ایک انسان جو ہے اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے، تو کیا اس کو اس طرح کے ایکسیپشنل کیسز کے اندر کہنا بھی کیا درست ہوگا؟ بالکل. اب ہم دیکھیں جب ایک چیز ہو گئی، اب اس کو ٹریٹ کیسے کیا جا رہا ہے. اب ہم نے دیکھیں، ہم سیدہ عائشہ کی آگے کی زندگی کو ان کے پیچھے کی زندگی کی جسٹیفیکیشن کی دلیل بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو جو شادی کی، پہلی بات تو وہ کی سجیشن پہ، ٹھیک ہے، اجازت لے کے سب کے سامنے، کوئی ڈھکے چھپے نہیں. اور اگر کسی کے پاس اگر رائٹ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنے کا، تو سب سے زیادہ جو اسٹرانگ رسول اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر تھے یا آپ کے بعد جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ حضرت ابوبکر ہیں. اگر کوئی ایکسپلائٹیشن کی معاذ اللہ کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر منع کر سکتے تھے، اور ان کا منع کرنا بہت زیادہ افیکٹو ہوتا کسی اور کے منع کرنے سے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے رائٹ ہینڈ تھے. بالکل ہر چیز میں رسول اللہ علیہ وسلم کے دائیں بازو سمجھے جاتے تھے، اور آپ کی جو صحبت سے سب سے زیادہ فیضیاب بھی وہ. ایسی حدیث بھی ہے کہ رخصتی کے ٹائم پہ کہ لڑکی اپنا نکاح نسخ کر سکتی ہے خود، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، انہوں نے حضرت عائشہ نے کیا، کنسنٹ تھا. بالکل. اگر معاذ اللہ نبی کے وسلم کی کوئی ایسی ہوتی تو پہلی بات تو سیدہ سودا سے بھی نہیں کرتے شادی، پھر وہ 3 سال کیوں انتظار کرتے، ٹھیک ہے.
وہ بولتے ٹھیک ہے اگر یہ چھوٹی عمر ہے اس کو بڑا ہونے میں ٹائم لگے تو کسی اور سے کروا لو, کیا اور بھی آپشنس ہیں نا. دوسری بات یہ کہ کیا نبی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم پیڈوفائل کہتے ہیں وہ ایک ذہنی بیماری مبتلا ہے, اور الحمدللہ ابھی تک ویسٹ نے بھی اس کو جسٹیفائی کرنا شروع نہیں کیا. ویسٹ میں ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا گیا ہے. ریئرلی کوئی اگر ایسا کرتا ہو تو کرتا ہو, لیکن اوپنلی یا مین اسٹریم میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے جیسے وہ ہومو سیکسولیٹی کر رہے ہیں. تو جو پیڈوفائل ہوتے ہیں وہ ایک ذہنی مرض ہے, وہ کسی ایک بچی یا بچے پہ اکتفا نہیں کرتے پہلی بات, ٹھیک ہے. بڑے ہونے کے بعد وہ بچہ یا بچی ان کا کام کا نہیں رہتا, ٹھیک ہے, وہ دوسروں کی طرف جاتے ہیں معاذ اللہ, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ایک قسم کی عیاشی ہے. ابھی آپ دیکھیں بہت بڑا اسکینڈل دوبارہ وہ سامنے آیا جیفری ایپسٹین آئی لینڈ کا, جی ایگزیکٹلی, جس میں بڑے بڑے دنیا کے جو ہے پولیٹیشینز اور اسکالرس, کچھ اسکالرس کے بھی نام آئے کہ جو مطلب وہاں پہ یہی کام ہوتا تھا, بہت کم عمر کی بچیوں کو جا کے ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا تھا, زنا کیا جاتا تھا, یا پروسٹیٹیوٹ کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو یہ ہے اصل پیڈوفیلیا کہ جس کے اندر اس قسم یہ سمجھیں ایک بیماری ہے. ایکسیپشنل کیس کو دیکھیں, اور خاص طور پہ ایکسیپشن میں بھی آپ جب اگر اس کا فیوچر دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یہ تو اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ ہاں ہی کرتا. سیدہ عائشہ کو جو مقام ملا ہے اس کے بعد معاشرے کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سیدہ عائشہ سے جو ایک بنیادی حکمت تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو وہ ایکسپیکٹس آف لائف ہیں اس کو وہ آبزرو کر کے آگے جو ہیں وہ پریچ کریں. آف کورس شی واز ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ, بالکل, تو اس کا یوز بھی بہت اچھی طرح سے ہوا. اور دیکھیں جس طرح کوئی اسکول میں کسی مشن کے لیے کسی کو تیار کرنا ہو نا, اگر آپ کا ویژن ہے تو آپ پہلے جیسا آرمی اسکول میں جب آرمی میں بھیجنا ہو تو اس کی مائنڈ میکنگ شروع سے ویسی ہوتی ہے, وہ نارمل اسکول کے بچے وہاں نہیں آتے. اسی طرح جب کسی مشن کے لیے ہو نا تو آپ کو کم عمری سے ہی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو بندہ بڑی عمر کا ہوگا اور اگر اس کی پہلے سے کہیں اور شادی بھی ہو چکی ہوگی تو وہ اس طرح فوکس نہیں کر پائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اپنے اس کے تھاٹس پریویس تھاٹس بھی ہوں گے. عمر کو بھی اسلام قبول کرنے پہ 6 سال لگے, بالکل, کیونکہ وہ میچور تھے, بالکل ظاہر ہے تھوڑا ٹائم لگا ان کو. تو اب حضرت عائشہ کا جو کیس ایکسیپشنل یہ تھا کہ وہ نبی قسم کے تمام اسپیکٹس آف لائف کو جو ہے نا صحیح طریقے سے اس کو سمجھیں اور اس کو پھر آگے بچائیں. اور یہی ہوا کہ سب سے زیادہ حدیث جو ہماری جو اسلامی شریعت کا جو قانون ہے جو کمپائل ہوا ہے اس میں بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے جو حضرت عائشہ کی جو روایات ہیں. وہ اس طرح بڑا نمبر ہے کہ اگر اس نمبر کو آپ ہٹا دو تو زیادہ تر ہمارے بہت بڑے بڑے اہم اسلامی جو ہمارے احکامات ہیں اس میں ہم جو ہے خالی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اور یہ حضرت عائشہ کا ہی ایکسیپشنل کیس ہے, اور دیگر امہات المومنین سے اس طرح کی اتنی زیادہ جو نیریشنز ہیں وہ انہوں نے نہیں کی. حضرت عائشہ نے سب سے زیادہ بڑا نمبر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کے بعد جیسے انہوں نے مردوں میں کیا انہوں نے عورتوں میں کیا. اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ علی الاطلاق جب سے دنیا بنی ہے آج تک سب سے بڑی جو عالمہ گزری ہے وہ سیدہ عائشہ گزری ہے. سیدہ عائشہ کی اس طرح تربیت ہوئی کہ وہ شاعری ہو, وہ لغت ہو, وہ انصاب ہو, وہ تاریخ ہو, وہ قرآن و حدیث و فقہ ہو, وہ ہر چیز میں جو نا بلا کی مہارت رکھتی. صحابہ کو بھی جب کوئی ایشو ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہ رجوع کا خیال کبار صحابہ حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے, بالکل, اور ان کو اتنا بڑا اسٹیٹس ان کو حاصل تھا کہ جب جنگ جمل اور صفین جیسی ایک جو ہے ہمارے یہاں سول وار ہوئی تو حضرت عائشہ کی طرف لوگوں نے رجوع کیا کہ آپ کا بہت بڑا اسٹیٹس ہے اور آپ جا کے اس کو ٹھنڈا کریں معاملہ. یعنی ان کا ایک پولیٹیکل رول بھی تھا, بالکل, پولیٹیکلی بھی ایکٹیو تھی, شی واز ٹریٹڈ لائک اے کوئین. بالکل, یعنی آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں پہلا خیال آ رہا ہے کہ سیدہ عائشہ کے پاس چلتے ہیں, ان کے پاس حل ہوگا, اور 99% ان کے پاس ہوتا بھی تھا حل ہوتا. تو سیدہ عائشہ کی جو آگے کی زندگی ہے وہ اس بات پہ پوری دلالت کرتی ہے کہ یہ کیس ایکسیپشنل تھا, اور یہ خصوصاً یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک ایسی کوئی خاتون بھی ہو جو رسول اللہ علیہ وسلم کے امور جو کیا کہتے ہیں ان کو گھریلو معاملات کو جو امور خانہ داری کو ہے وہ صحیح طریقے سے ایڈریس کر سکیں. اور اس کے لیے دیکھیں لڑکی کا ہونا ضروری تھا, اور لڑکی محرم تبھی بن سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی اور بیٹیوں نے رخصت ہو جانا تھا. کوئی ایسا ہی فرد چاہیے تھا جو نبی کے اسم کے پاس آ جائے, اور وہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ محرم بھی بن جائے, وہ پاس بھی آ جائے, وہ معاملات کو صحیح طریقے سے دیکھ لے کہ جب وہ ان کی بیوی ہو. بالکل, اور وہ چھوٹی عمر اس لیے کیونکہ اس کے پریویس کو ایسے تھاٹس نہ ہو, بالکل فریش مائنڈ ہو, جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے, بالکل ویل ٹرینڈ, جلدی قرآن بھی جیسے بچہ جلدی حفظ کر لیتا ہے. لینگویج کو دیکھ لیں آپ, بچہ جو ہے نا بڑی آسانی سے وہ بالکل وہ بغیر گرامر کے سیکھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسپوکن ہی اس سے وہ جو ہے کیچ کر لیتا ہے. تو سیدہ عائشہ کا یہ کیس ایکسیپشنل تھا, اور اس کی یہ ان کی پوری بات کی زندگی اس پہ ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر تو معاذ اللہ ان کی زندگی میں بعد میں ان کو مسٹریٹ کیا جاتا یا وہ شکوہ کا نہ ہوتی. دیکھیں ایسے واقعات ملتے ہیں صحیح بخاری میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت شادی ہو کے آئی, اور جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, پہلی رات ہی, مطلب ڈیورس مانگ لی. اس میں سننے میں آتا ہے
کہ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے اس کو سکھا دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے الفاظ پسند ہے تو یہ بولنے ہیں آپ نے. یہ پتہ نہیں اب حقیقت ہے کہ بات یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا, ان کو رخصت کر دیا. بلکہ حضرت عائشہ کے ساتھ بھی 2-3 دفعہ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. بالکل 3 انسیڈنٹ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. ایک تو وہ جس میں امہات المومنین نے جو نا مدینہ ہجرت کرنے کے مدینہ مطلب یہ دیکھا کہ جو نا دیگر جو خواتین ہیں جو ان کو خرچہ زیادہ ملتا ہے تو ہمیں بھی زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا, تو نبی کے نے ان سے کچھ عرصے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی. تو ان کے پاس پورا موقع تھا کہ جو ہے نا وہ نبی کے سے الگ ہو جائیں. اگر معاذ اللہ حضرت عائشہ ایکسپلائٹ ہو رہی تھی, ان کے پاس پورا موقع تھا خود جو ہے نا, آپ کو سمجھے ون سچویشن. پھر واقعہ افق واقع عفق میں ہوا. واقع عفق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اللہ کے تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیا, جبکہ بعض لوگوں نے یہ مشورہ بھی دے دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو کسی اور سے بھی کر سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دعائیں کی بہت زیادہ, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی ون سچویشن تھی. ٹھیک ہے, وہاں پہ تو جو ہے مطلب آپ دیکھ لینا بندہ چڑ بھی جاتا ہے کہ یار ایک تو مطلب میری چھوٹی عمر میں شادی کروا لی معاذ اللہ اور پھر میرے ساتھ ایسا کریں, لیکن انہوں نے پھر بھی ایسی کوئی بات نہیں کی. تیسرا ایک موقع شہد والا واقعہ جس میں غالباً حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے اس میں جو ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ بھی کی, اور مطلب اس ٹائم بھی ان کے پاس ایک موقع تھا وہ علیحدگی اختیار کر لی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آفر ہی سیدہ عائشہ کو کی تھی کہ اگر آپ رہنا چاہیں تو رہ لیں, نہیں تو آپ اگر جانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. 3 موقع ان کو ایسے ملے بعد میں, ایسا نہیں کہ مطلب کبھی موقع نہیں ملا, کہ اس کے باوجود سیدہ عائشہ نے خود, وہی کنسنٹ والی بات ہے کہ بھائی ریلائزیشن تو ہو جاتی ہے نا اتنے عمر میں, چلے چھوٹی عمر میں نہیں تو کہیں ساتھ رہ کے تو ہو جاتی نا, پھر بھی انہوں نے اس طرح کا کوئی اسٹیپ نہیں لیا. تو سیدہ عائشہ کی جو پوری زندگی ہے وہ شی واز ٹریٹڈ لائک اے کوئین, ٹھیک ہے نا. ان کو جس طرح ان کو مرتبہ ملا ہے وہ کبھی نہیں مل سکتا تھا اتنا مرتبہ. آج تک ان کا وہ مرتبہ دیکھیں, میں نے جس طرح اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے اس طرح لاکھوں کروڑوں مسلمان رکھتے ہیں, انہیں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. کسی چیز کی اہمیت کا پتہ تب چلتا ہے جب ہم سوچیں کہ اس کی ایبسنس ہوتی تو کیا ہوتا. اگر سید عائشہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو وہ ان نون ہوتی. بالکل, وہ اتنا کوئی نہ جانتا ان کو. اور حضرت عائشہ کی بہنیں بھی تھیں, حضرت عائشہ کے بھائی بھی تھے, وہ اتنے فیمس تھیں, اور بھی صحابیات تھیں. ایون دو امہات المومنین میں بھی سب کا جو اتنی پاپولر نہیں, ایک درجے پہ. جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے, کوئی زیادہ پاپولر ہے جن کا جتنا کنٹریبیوشن رہا ہر اعتبار سے, تو اگرچہ ہمارے لیے تقریباً ایکولی سب واجب الاحترام ہے, قابل احترام نہیں واجب الاحترام ہے. لیکن ہم جو ہے ہمارے ہم نے بھی بچپن سے ذکر سنا ہے, زبان زد عام جن کا ذکر ہے وہ حضرت خدیجہ زاد عائشہ کا ہی موسٹلی. بالکل ایسی. ٹھیک ہے, تو ان کو جو رتبہ ملا تو وہ آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ان کے لیے فروٹفل تھا یا ان کے لیے ہارمفل تھا. بہت اچھا ثابت ہوا کہ ان کے لیے وہ کیا, وہ اگر دوبارہ ان کو موقع دیا جائے دنیا میں آنے کا تو مطلب وہ دوبارہ اسی کو اختیار کرتی. بے شک. ٹھیک ہے, تو بلکہ وہ تو اپنی جو ہے وہ بلکہ شوال کے موقع پہ جو ہے نا وہ اپنی شادی کو فخر کرتی تھی اور بولتی تھی میری رخصتی شادی شوال میں ہوئی ہے, سب کو اسی میں کرنی چاہیے شوال کے مہینے میں, کیونکہ یہ بڑی بابرکت ثابت ہوئی ہے. الحمد للہ. تو ایک لڑکی جو اچھی یادیں ہی رکھنا چاہتی ہے, ایک لڑکی جو اپنی شادی کو اپنی پوری میرڈ لائف کو اتنی سیلیبریٹ کر رہی ہے, تو کیا اس کے مطلب. اینڈ آئی تھنک یہ ایشو از ویری ویل ایکسپلینڈ ناؤ, اور ہمیں اگلے کویشچن کی طرف چلنا چاہیے. اب کنسنٹ کا ایشو اصل میں اس کو بھی آپ ضرور بیان کریں, لیکن کنسنٹ کی میرا جو بیسک ہے نا, آج کے تناظر کو ہم ضرور دیکھیں. اگر ہم اس وقت دیکھیں گے, ظاہر ہے اس وقت کا معاشرہ وہ اس قسم کا تھا کہ جب اتنی ویل ڈاکومنٹڈ ہسٹری اس سے پہلے کی تو تھی نہیں. یہ کام اس سے پہلے بھی ہوتا تھا, چھوٹی عمر کی شادیاں اس سے پہلے بھی ہوتی تھیں, کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. گریکس کے اندر ہوتی تھی, بیبلونیا میں ہوتی تھی, ہر جگہ پہ ہوتی تھی, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. یہاں پر آ کے پروفٹ آف اسلام نے اگر کر لیا تو اس کے اوپر سب کو اعتراض ہو گیا. اس سے 1000 200 1000 پہلے کا کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا تھا. سب کو آنیسٹی ہے کہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھپائی کچھ نہ. ٹھیک ہے, معاذ اللہ صحابہ چاہتے تو کچھ نہ کچھ چھپا سکتے تھے, ایسی بات یہ اس پہ تو اعتراض ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو دور دور تک جس میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پر الزامات, حضرت عائشہ پہ الزامات لگانے کی کون کون سی کوششیں نہیں کی گئیں, ٹھیک ہے, منافقین کی جانب سے, لیکن کبھی کسی نے اس ایشو کو مطلب ہائی لائٹ نہیں کیا. تو کنسنٹ کے ایشو کی طرف اب دیکھیں, اب کنسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیسیکلی رضامندی, جس کو ہم کہہ لیں اردو زبان میں عام لفظوں میں, ٹھیک ہے, آمادگی کا اظہار کرنا, رضامند ہو جانا, ٹھیک ہے, کسی کو اجازت دے دینا. تو دیکھیں کنسنٹ کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کنسنٹ کا بڑا سمجھے ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آبجیکٹیو ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مطلب اس میں ورلڈ وائڈ اس کی کوئی وہ پیش کرنا تھوڑی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ شعور جلدی بھی آ سکتا ہے. اور ہمارے ہاں تو خاموشی کو بھی کنسنٹ سمجھا جاتا ہے. اب ہمارے جو ہے نا وہ جو کنسنٹ کا سب کا اپنا اظہار کرنے کا طریقہ, رضامندی کا اظہار ہے, رضامندی کا طریقہ بھی مختلف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, سب کے ڈائنامکس الگ ہو سکتے ہیں جس میں کنسنٹ بدل جائے. اب ہمارے یہاں جو ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے کنسنٹ کی, خاص طور پہ فزیکل ریلیشن شپ کے اندر, جو ایون آفٹر میرڈ لائف, ٹھیک ہے, جس میں میریٹل ریپ کی بھی وہ شروع ہوتی ہے.
تو دیکھیں کنسینٹ جو ہے ہمارے یہاں میرٹل ریپ کا کوئی آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ اس ورڈ کو بھی ایکنالج آپ کرتے ہیں؟ اس کی طرف ہم آتے ہیں، پہلے اس کو ذرا اس کو کر لیں. اب دیکھیں اب جو اسلام میں جو کنسینٹ کی وہ ہے نا، تو لڑکے کو تو جو ہے اپنی اجازت ہے کہ وہ کرے گا لڑکی، لیکن کنسینٹ لڑکی کا بھی ضروری ہے، لیکن لڑکی کے کنسینٹ کے ساتھ ساتھ اس کے ولی کا بھی کنسینٹ ضروری ہے. آپ دیکھ لیں اتنی سختی ہے. دوسری بات پھر صرف ولی کا کنسینٹ نہیں، نکاح ہوگا، نکاح ہوں گے، گواہ ہوں گے، ولیمہ ہوگا، اس میں اعلان ہوگا، علل اعلان پورے معاشرے کے سامنے نکاح ہوگا، تب جا کے ہوگا تو بالکل تب جا کے اس کو ایک لیگل کپل سمجھا جائے گا، اس کو ایسا لیگل کپل کنسیڈر کیا جائے گا، ٹریٹ کیا جائے گا. تو جتنا کنسینٹ کا خیال میرے خیال میں اسلام میں رکھا گیا تو کسی دنیا کے معاشرے میں نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے. اور لڑکی کو اچھا کنسینٹ از اے ون ٹائم تھنگ یا یہ کنسینٹ رینیو کرنا چاہیے ہمیشہ بار بار؟ سر کچھ دو چیزیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ ظاہر ہے کہ رینیول کی ضرورت نہیں ہوتی انٹل اور انلیس کو مس ہیپننگ ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ خاص طور پہ پارٹنر چوز کرنا. ایک تو ہے کہ آپ جو ہے نا کچھ کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، اب ہر روز اس ہوٹل پہ کھانا کھانے آئے تو آپ ڈفرینٹ کھائیں گے تو ہمیشہ آپ سے پوچھے گا، لیکن یہ کھانے کی طرح نہیں ہے. یا آپ پارٹنر تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک ہی دفعہ کریں گے. آپ یہ تو نہیں بول سکتے نا میں 1 گھنٹے کے لیے اس سے راضی ہوں، اگلے گھنٹے راضی ہوں. 1 گھنٹے کے لیے تو میں اس کو زندگی کا ہم سفر اور اپنا قابل اعتماد اور اپنی مطلب ایسی سیکریٹس پہ اس کو مطلع کرنے کے لیے راضی ہوں. ٹھیک ہے. 1 گھنٹے کے لیے کہ اس سے زیادہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہے، اور اگلے 1 گھنٹے میں جو ہے نا 12 بجے کے بعد یہ بندہ دنیا کا بڑا سب سے بڑا فراڈ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کنسینٹ ہوتا ہی دیکھیں یہ ہے کہ آپ جو ہے شادی کا جو کانسینٹ ہے وہ یہی ہے کہ پورے معاشرے کے سامنے، اس لیے کہ آپ اپنے ہوش و آواز کے اندر گواہوں کی موجودگی میں آپ کا باپ ولی کی اجازت اس لیے ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو پریشرائز کیا گیا. جی جی ایسے ہی ہے. اگر آپ کے ولی نے پریشرائز کیا تو گواہ موجود ہونے چاہیے. گواہ بھی ہیں تو پورے معاشرے کے سامنے ہونا چاہیے کہ پورا محلہ پورا معاشرہ دیکھ لے کہ بھائی ان 2 لوگوں کی شادی ہو رہی ہے، اور اگر کسی کو لگتا ہے غلط ہو رہی ہے تو وہ اسی وقت رکوا دے. ٹھیک ہے. اور آج کل تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو رجسٹریشن بھی ہوتی ہے قانونی. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تو اسلام میں کلیئر ہے کہ اگینسٹ دا کنسینٹ آف گرل کوئی میرج انویلڈ ہے، نکاح انویلڈ ہے اس کے بغیر. حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ کسی خاتون کا نکاح ہو گیا تو جو ہے اس نے بتایا کہ میری رضامندی نہیں ہے تو اس کو انویلڈ قرار دے گا. رائٹ. یعنی اسلام کنسینٹ کو سب سے زیادہ کیئر کرتا ہے. بہت ضروری ہے. کنسینٹ کے پاس اس کے اختیارات بھی تو بہت ضروری ہے. اور میں بتاتا ہوں لڑکی کے معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ صرف اس کا اپنا کنسینٹ نہیں، اس کے گارڈینس کا بھی کنسینٹ ضروری ہے. انٹل اور انلیس گارڈین بلا وجہ کی کوئی ایسے معاملات کریٹ کریں، ایشو کریٹ کریں، تو پھر وہ معاملہ چلا جاتا ہے کہ جو قوم کا بڑا ہوگا، کوئی قاضی ہوگا یا سرپنچ ہوگا، یا اگر لڑکی کے والدین نہیں ہیں تو اس کے چچا ہیں یا بڑا بھائی ہے، اس طرح کے لوگ، مطلب لڑکی کے معاملے. اچھا ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ ولی کی رضامندی کے حوالے سے، تو لیکن کچھ شخص ایسے ہیں جن میں ولی کی رضامندی ضروری نہیں ہے. جیسے احناف میں میرا خیال ہے شاید ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. احناف میں بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے نا مطلب یہ کوئی آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، لیکن نکاح بہرحال ہو جائے گا، ہم اس کو زنا نہیں کہیں گے. اچھا یعنی وہ اس کو فرض نہیں بس سمجھتے. ہاں مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن آئیڈیل سچویشن یہی ہے، اور مطلب یہ اچھا طرز نہیں ہے نکاح کرنے کا، لیکن نکاح ہو جاتا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو زنا نہیں کہیں گے ایٹ لیسٹ. یعنی فرض نہیں سمجھتے لیکن کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. ہاں ہم مطلب یہ ہے. اور باقی جو سیکٹس ہیں دوسرے، ہاں ان میں ہے، مطلب اس میں نکاح ولی کی تو ہے. اور اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ زنا تصور کرتے ہیں. ولی کی اجازت کا ابھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ولی کی اجازت جو ہے نہ ہو. نہیں اچھا اس میں ایک کوشچن آتا ہے، بہت اہم کوشچن ہے. فار ایگزامپل رشتہ اچھا ہے اور ولی ہٹ درمی کرے جان بوجھ کر، اس صورت کے اندر کنسنٹ کا کیا بنے گا؟ دیکھیں اس کی بیسس ہونی چاہیے نا منع کرنے کی. ٹھیک ہے. کوئی بندہ آپ کو ایک اچھا وہ کہہ رہا ہے میں اپنے لیے زندگی کے لیے اچھا اسٹیپ لینا چاہتا ہوں، دیکھیں رہنا تو لڑکی نے نا. ٹھیک ہے. لڑکی کہتی ہے مطلب یہ رشتہ بہت اچھا ہے، سب کو پسند ہے، ہر لحاظ سے صحیح ہے، کوئی ایسی لاجیکل بیسس نہیں ہے، معقول بات نہیں ہے کہ جس وجہ سے منع کرتے ہیں، انکار کیا جائے. تو پھر دیکھیں پھر جو ہے نا معاملات بگڑ سکتے ہیں. پھر آپ لڑکی کو بھی جو ہے نا بغاوت پہ ابھار رہے ہیں. اسی صورت میں ولی کی ولایت منسوخ بھی ہو سکتی ہے. ولایت اس وقت منسوخ ہو سکتی ہے کہ وہ مثال کے طور پہ کسی دیندار لڑکے کا رشتہ منع کرنی ہے، بے دین لڑکے سے شادی کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی وہ اس صورت میں بالکل وہ پھر اس کی ولایت جب منتقل ہو کے قاضی قوم یا قوم کے بڑے کے پاس منتقل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ مطلب اور بلکہ بعض صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی جو نا مطلب بیوی اپنی بیٹیوں کو نہ ابھارو بغاوت پر، اس طرح کہ آپ جو نا کسی ایسے لوگوں سے شادی کرا کے، حضرت عمر کا قول ہے کہ اس طرح نہ ابھارو اپنی بیٹیوں کو بغاوت پہ کہ اس طرح کے جو ان کو پسند نہ ہو ان سے شادی کروانے پہ، یعنی جہاں وہ جیسے کہیں وہ کر دیں. ہاں مطلب یہ نہ ہو کہ مطلب جو نا آپ ان کو زبردستی منع کر رہے ہیں اور زبردستی اپنی مرضی کے رشتے. اگر کوئی ہے تو ڈسکشن ہو انٹلیکچوئل، ٹھیک ہے، اور اس ڈسکشن کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے. اس ایشو میں چونکہ ٹائم فیکٹر بھی ہے ہمارے پاس ایک،
کہ بہت اہم ایشو جس کو آپ کو ایڈریس کرنا ضرور چاہیے کہ آپ نے ایک ٹرمنالوجی کا ذکر کیا میرائٹل ریپ کا. ان اے سینس اگر ہم دیکھیں کہ اگر جو بیوی ہے اس کا کنسنٹ ایٹ دیٹ ویری مومنٹ, ٹھیک ہے اس نے سب کے سامنے کنسنٹ تو اوپنلی دے دیا, لیکن بیکاز آف سم ریزن, بیکاز آف موڈ اور بیکاز آف سم فزیکل تھنگ, اس کا موڈ نہیں ہے, اگر اس کے باوجود اس کے ساتھ کوئی زبردستی کچھ ایسا کیا جائے تو کیا دیکھیں یہ تو بات درست ہے کہ یہ ابیوز تو ہے, ابیوز میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ٹرمنالوجی ویسٹ کے اندر استعمال ہوتی ہے کہ میرائٹل ریپ ہے, تو کیا اس کو اس صورت, کیونکہ ریپ تو زنا ہوتا ہے نا, وہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک ہوتا ہے, تو ان سائڈ دا ویڈ لاک اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں؟ اچھا اس میں ڈیفینیشن بھی ڈفرینٹ ہے نا, مثلا اسلام میں ریپ کی اور ڈیفینیشن ہے, ویسٹ میں اور ہے. جی ایگزیکٹلی, وہاں پہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک کچھ نہیں اس کو سمجھتے نا, وہ تو اس کو ریپ کہتے نہیں. جو کانسینٹ کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں اس کا بھی کانسینٹ سے تعلق ہے. ایک ہوتا ہے, اب مسئلہ ہے کہ جارڈن پیٹرسن جو ایک کینیڈین فلاسفر ہے, غالباً سائیکولوجسٹ بھی ہیں میرے خیال میں, تو انہوں نے ان کی ایک اچھی بڑی ڈسکشن تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے دور میں جو ہے نا جو کنسینٹ ہوتا تھا نا, اس کا شادی کے ایگریمنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس لڑکی نے جو نا تا حیات یا جب تک ڈائیورس نہیں ہو رہی, سیپریشن نہیں ہو رہی, تب تک کا کنسینٹ اس نے دے دیا ہے, اب اس کے پاس کنسینٹ ہے, یعنی یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا, پورے معاشرے کے سامنے دے دیا, لیگلی دے دیا, رجسٹر کروا دیا, تصویریں آ گئیں, تصویریں اپلوڈ ہو گئیں, پوری شادی کی سیلیبریشن ہو گئی, کنسینٹ دے دیا پورے معاشرے کے سامنے کہ مطلب میں اس کو اجازت دیتی ہوں فزیکل ریلیشن شپ کے لیے, ٹھیک ہے. لڑکا بھی اس کو قبول کرتا ہے, ہاں وی بوتھ آر ایگری, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو کنسرن کا مسئلہ ہے ویسٹ کے اندر اتنا زیادہ کنفیوزنگ ہو گیا, اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ مطلب وہاں پہ ٹچز کی بھی ڈگریز آ گئیں, which is the permissible touch, which is the impermissible touch. یا یہ فرسٹ ڈگری ٹچ ہے, سیکنڈ ڈگری ٹچ ہے, تھرڈ ڈگری ٹچ ہے. مطلب آپ اگر کوئی صرف مطلب اگر کوئی بندہ فزیکل ریلیشن شپ کی بالکل اینڈ تک نہیں جا رہا اور لائک مطلب کڈلنگ ہے یا اس طرح کی ساری چیزیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ ڈگریز ہیں اس کی. ایون دو بولتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی معاملہ شروع بھی کر دیا ہے تو اینڈ پہ جانے کی ضروری نہیں, میں نے آپ کو اجازت دی ہے. مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی نے اگر گلے ملنا یا بوسوں کنار پہ شروع کر دیا تو یہ ضروری اسٹیپ رکھ دیے سارے. ہاں مطلب انہوں نے اسٹیپ رکھ, مطلب انہوں نے اس پہ بھی اسٹیپ ڈگریز رکھ دی ہیں کہ اگر میں نے آپ کو اس ڈگری تک کی اجازت دی, ہاتھ لگانے کی اجازت دی ہے, تو مطلب میں نے بوسے کی اجازت نہیں دی, ٹھیک ہے. لیکن یہ مطلب یہ خیر تھوڑی عجیب سی ایک وہ ہے کہ الٹیمیٹلی بندہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں اسی طرف جاتا ہے, تو پھر یا تو آپ اس کو سرے سے اجازت نہ دو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے الٹیمیٹلی اسی طرف جاتا ہے. تو مطلب انہوں نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ خود وہ ہو گئے, اس میں اتنی می ٹو کے فیک کیسز آ چکے ہیں کہ اب وہ لڑکی کسی کو بھی کلیم کر سکتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا میرا تو کنسینٹ ہی نہیں تھا, میں تو اتنی ڈگری تک اجازت دی تھی, باقی کے اس نے خود شروع کر دیا. تو اس میں اتنے لوگوں کی زندگیاں بھی برباد ہو گئی ہیں. اگر پھر بھی ہم کہیں کہ کوئی پھر بھی پرابلم ہے, خاتون کو کوئی پرابلم ہے, تو پھر بھی اسلام نے اس کا ایزی سولوشن دیا. اگر وہ سمجھتی ہے شی از بینگ ابیوزڈ تو ڈیورس لے لے. اب اس میں یہ نا دیکھیں, اس میں یہ کہ اسلام میں میرٹل ریپ کس طرح دیکھتا ہے. اسلام میں میرٹل ریپ کی گنجائش نہیں ہے, اس میں ہم اس کو ابیوز کہیں گے, ٹھیک ہے. دیکھیں ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میرٹل ریپ ہے, ٹھیک ہے. ہم وہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک ہے نا, کیونکہ دیکھیں ریپ کا جو کانسیپٹ ہے نا اسلام میں, جو زنا کا کانسیپٹ ہے, زنا بالجبر ہو یا بنا زنا بالرضا ہو, تو وہ بیسکلی نکاح کے علاوہ ہے. جہاں نکاح آ گیا تو اس کے بعد ریپ یا فورنیکیشن نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے نکاح میں اس کو اجازت دی ہے سب کے سامنے, آپ کے ولی نے اجازت دی ہے, آپ نے اجازت دی ہے, آپ نے حق مہر لیا ہے, آپ نے گواہوں کے سامنے اجازت دی ہے, آپ نے ولی میں پورے معاشرے کے سامنے اجازت دی ہے. اب اس سے بیگ اسٹیپ لینے کا کوئی تک نہیں بنتا, ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی واقعی میں کوئی النیس ہے, کوئی سکنیس ہے, کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے لڑکی منع کرتی ہے اور جو شوہر ہے وہ زبردستی کرتا ہے یا سو مار پیٹ کرتا ہے, تو وہ بالکل قابل ملامت ہے, ٹھیک ہے. وہ موجب سزا بھی ہے, وہ قاضی وقت اس کو جو ہے نا تعدیباً کچھ سزا بھی دے سکتا ہے, لیکن ہم اس کو میریٹل ریپ نہیں کہیں گے, ہم اس کو فزیکل ابیوز یا ڈومیسٹک وائلیشن کہیں گے, ٹھیک ہے. ہم اس کو اس کیٹیگری میں رکھیں گے. ریپ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ شادی کے بعد اسلام میں نہیں ہے, مطلب یا تو وہ فورنیکیشن جس کو زنا بالرضا کہتے ہیں, یعنی عام آدمی سے دونوں زنا کریں, یا زنا بالجبر یعنی کہ کسی کا ریپ کیا جائے, یہ بہرحال نکاح کے بعد نہیں ختم ہوتا ہے. اور دیکھیں ایک لڑکے کو آپ نے خود اجازت دی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے خود, کیونکہ دیکھیں شادی میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہوتی ہے وہ فزیکل ریلیشن شپ ہوتی ہے. فزیکل ریلیشن شپ کی آپ فطری چیز ہے, بالکل
کیونکہ وہ تبھی آپ کو پارٹنر بنا رہا ہے. ورنہ دیکھیں خواتین تو مطلب اس کی دوست بھی ہو سکتی ہیں, اس کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں, اس کی ماں بھی ہو سکتی ہیں, اور وہاں سے بھی اس کی ایموشنل نیڈ کچھ نہ کچھ پوری ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, جب اس کو کبھی سپورٹ چاہیے. لیکن فزیکل نیڈ اس کی تبھی پوری ہوگی جب وہ بیوی سے, اور اسلام نے اس کا طریقہ رکھا ہے کہ مطلب شادی کے ذریعے ہو. اس کے بعد سارا سائیکل بھی تو ادھر سے ہی چل رہا ہے نا سارا آگے صحیح. اب ہم ان احادیث کی طرف آ جاتے ہیں کہ جن احادیث کے اندر مثال کے طور پہ جو ہے وہ اس طرح کی ہیں کہ حوریں جو ہے ملامت کرتی ہیں کہ اگر بیوی منع کرے, یا فرشتے جو ہے نا اس پہ وہ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو ہے نا یہ کوئی سزا نہیں رکھی اس پہ, عورت پہ سزا نہیں رکھی, یہ اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے, اسکالڈ کرنے کے لیے, کیونکہ تم اپنے شوہر سے کیوں ریلیشن شپ خراب کر رہی ہو بلا وجہ میں ایک ایسی چیز منع کرنے میں کہ جو اس کا رائٹ ہے. صحیح ہے. اور آپ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے, شوہر بھی سیم گوز فار دا وائف نا, مطلب شوہر بھی اس طرح, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ کی ڈیلی بیسس پہ روزہ رکھنے کی اجازت مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے. تو یہ اسی حق کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح آپ کی مطلب آپ اپنا حق چاہتے ہو تو آپ کی بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں, اور وہ فزیکل حقوق بھی ہیں. تو جس طرح آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ روزانہ روزہ رکھو کیونکہ آپ کی بیوی کا حق مارا جا رہا ہے. تو وہاں پہ وہ اس کو صرف اس مسئلے کو اس طرح ایڈریس کیا گیا کہ اس کو کوئی ایسی سزا نہیں رکھی. لیکن اگر اسکولڈنگ ہے نا, اسکولڈنگ ایک طرح کی ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, مطلب اس سے آپ کا شوہر جو ہے متنفر ہوگا, آپ کے معاملات خراب ہوں گے. کچھ چیزیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بھی طے ہو جاتی ہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کے اندر وہ ایک کنورسیشن کا ایبلٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو تو وہ ہے ہی نہیں ہے, کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. اور اس کی پاسبلٹیز کیا ہیں, یہ موسٹلی جو ہے نا یہ تب ہو سکتا ہے جب پہلے سے ریلیشن خراب چل رہا ہو. ٹھیک ہے. کوئی بھی شوہر جو اپنی بیوی کی عزت کرتا ہو, اس سے محبت کرتا ہو, کوئی اس کو مارنا ڈپٹنا اس طرح شروع نہیں کر دے گا ایک دفعہ کے کسی معاملے پہ. یا تو یہ مسلسل ہوتا آ رہا ہے, بیوی مسلسل منع کر رہی ہے تو بیوی کو قصوروار ہے, ٹھیک ہے, یا تو شوہر ان کی طور پہلے سے نہیں بنتی, ٹھیک ہے, تو اس نے اس بات کا غصہ یہاں پہ نکالا. ورنہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اصلی میں محبت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو وہ صرف ایک آدھ دفعہ کے انسیڈنٹ پہ ایک دوسرے کو اتنا مارنے پیٹنے پہ اترے. اگر مارے پیٹے پہ اترے اس کا مطلب ہے کوئی ان کے ذہن میں چل رہا ہے, وہ رہنے نہیں چاہتے, کسی اور چیز کا غصہ ہے, کوئی اور چیز ہے. بالکل, وہ کسی اور چیز کا غصہ ہے, وہ کسی اور چیز پہ کسی اور طریقے سے اتار رہے ہیں. یہ مطلب پاسبل بھی نہیں ہے. یا یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ارینج میریجز ہوتی ہیں تو ان میں پہلی مطلب بالکل فرسٹ نائٹ پہ ایسا معاملات ہوتے ہیں. تو دیکھیں وہاں بھی جو نا پھر جو نا کیونکہ شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے, وہ بھی ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہماری کچھ روایات بھی تو ایسی ہیں نا معاشرے میں, کچھ ہمارے رسوم و رواج ایسے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں ایک یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ہمارے یہ بھی لوگوں نے سمجھ لیا, بعض لوگوں نے, کہ ولیمہ جب تک نہیں ہوگا جب تک جو ہے نکاح. جی بالکل غلط بات, مطلب جب تک آپ جو ہے فزیکل ریلیشن شپ نہ ہو. اور اسی طرح سے ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی بہت اہم چیز ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز آپ کو وہ نہیں. اور لیکن لڑکی ہوش و آواز میں وہ کیا مطلب وہ کیا ایکسپیکٹ کری شادی کے بعد کیا ہوگا. پھر کئی دفعہ لڑکے جو ہے نا وہ فخریہ انداز سے بھی کوئی چیزیں کرتے ہیں, تو پھر وہ اصل میں دیکھیں جن کی غلط گیدرنگ ہوتی ہے وہ اس طرح کی گیدرنگ میں غیر اخلاقی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگین سیئنگ کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے ہو سکتی ہیں, معاملات بگڑتے انڈر لائنگ ایشوز کی وجہ سے ہیں. بالکل, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بالکل. اور دیکھیں کنسینٹ کا پھر ہمارے بس یہی مسئلہ رہے کہ کنسینٹ جو ہے نا آپ نے ایک دفعہ دے دیا سب کے سامنے, تو آپ نے کیا سوچ کے دیا, یا تو آپ پہلے ہی منع کر دیں اگر آپ ڈاؤٹ میں, ٹھیک ہے, تو کیوں مطلب آپ جو ہے نا اگر آپ کو اتنا ہی لگ رہا ہے کہ لڑکا یہ ہوگا, دیکھیں آپ ہر چیز ورسٹ کیس سینیریو کو وہ کرتے ہوئے تیاری کریں ہر چیز کی. اللہ نہ کرے شادی کے بعد کوئی ٹریجڈی بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ہی ہمیشہ ایگری کریں نا کہ ہاں اس کے سب ٹھیک ہے, میں اس کو ایگری کرتی ہوں. یہاں پر بھی اگر ان اے سینس ہم دیکھیں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بھی ہے تو کیا یہ ایک ویلڈ ریزن ہے فار ڈیورس. اگر عورت سمجھتی ہے کہ وہ نہیں ہے اس بارے میں رضامند ہے, تو اس کو کسی قسم کا پریشر تو نہیں ہے معاشرے یا دین کی طرف سے. بالکل, اگر وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ ایبیوز ہو رہی ہے فزیکلی, ٹھیک ہے, یا مینٹلی اس کو اس طرح کا ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو بالکل اس کے پاس خلا کا اختیار ہے. اور بلکہ وہ جو ہے اپنے بڑوں کو بھی بیچ میں ڈال کے یہ مسئلہ یا تو وہ بھی اس کو وہ کیا کاؤنسلنگ بھی کروا سکتی ہے شوہر کی, یا پھر جو ہے وہ ڈائیورس بھی لے سکتی ہے, کیونکہ آپ کو کس نے کیا آپ اپنی شادی میں پھنسے رہو. ایگزیکٹلی, اگر آپ ایک سوسائٹی نہیں بن رہی نا, اصل میں یہ تو ہمارے جو بڑے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں ادھر سے یہ چیز آئی ہے. دین میں تو یہ ان کا ابھی بھی یہ ہے نا, عرب میں طلاق کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. اگر آپ کا نہیں آپس میں بن رہی تو چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی وہاں پر تو ایک کنسیپٹ ستی کا ہے نا کہ عورت جو اگر وہ شوہر اگر ہندوؤں کے اندر فوت ہو جاتی تھی تو ساتھ اس کو بھی جلا دیتے تھے کہ ستی ہو جاتا. پٹھانوں میں ابھی تک یہ رواج ہے, مطلب ایک دفعہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو بس زندگی ختم ہے, بس زندگی ختم. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اسلام سے تعلق معاشرتی چیزیں ہیں, اس میں اسلام کا ایشو نہیں ہے. اور دوسرا کہ خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے تھوڑا سا اس قانون کو مس یوز بھی کیا تھا. دیکھیں بہت سارے
معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں شوہر بھی تھکا ہارا گھر آتا ہے اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن وہ بیوی کہنے پہ وہ اس کو باہر بھی لے کے چلے جاتا ہے, اس کو شاپنگ کبھی مطلب جیل یعنی بھی آپ دیتی. کہہ رہے ہیں کہ شوہر بھی ابیوز ہوتا ہے, مطلب دیکھیں اپنا جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دیکھیں صحیح ہے, اصل میں دیکھیں دونوں طرف سے دیکھنا, ہم نے تو کسی جینڈر اسپیسیفک نہیں ہونا نا, ہم نے کسی کی طرف باعث نہیں ہونا, صحیح صحیح, ہم نے دونوں مثال کے طور پہ کنسینٹ کیا صرف اسی چیز میں ضروری ہے. مثال کے طور پہ بیوی منع کرتے کسی معاملے میں, شوہر پریشان ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا آپ کی ہمت نہیں بڑھاؤں گی, آپ کو جو ہے نا مینٹلی وہ ول کیا کہتے ہیں اس کو مورل سپورٹ نہیں دوں گی, ٹھیک ہے, آپ کی ول کو سپورٹ نہیں دوں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا کنسینٹ کا صرف اسی مسئلے سے تعلق رہ گیا؟ کنسینٹ تو پھر ہر چیز میں ضروری ہونا چاہیے. تو پھر آپ تو مطلب کیا آپ اپنے جو ہے اس کو شوہر کو بھی ابیوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب اس کو بھی اس طرح آپ لیبر بنا لیا آپ نے کہ وہ تھکا آ رہا ہے, آپ نے اس پہ ذمہ داری ڈال دی. یہ ہر طرف سے پھر اب آپ نے بات کی کھال ہی نکال لی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عورت کو نہیں کہنا چاہیے کہ جیسے ہی شوہر تھکا ہوا ہے تو اس کو شاپنگ پہ نہیں جانا چاہیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں مطلب اگر شوہر منع کر دے میں خرچہ نہیں دے رہا آپ کو اس مہینے, دیکھیں شوہر بیوی کا حق ہے نا, شوہر منع کر دے, یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بھابھی آپ کو نہ کہا کرے جب آپ تھکے رہے ہیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ, کم کریں کیونکہ انفلیشن اچھا انفلیشن کی وجہ سے, ہاں یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو شوہر بھی تو یہ پھر آپ شوہر کو کیسے لائبل کریں گے, اس کو اکاؤنٹیبل کریں گے, آپ اس کو بتائیں گے نا دیکھیں آپ نے اگری کیا تھا کہ میں ساری زندگی جب تک ہم ساتھ ہیں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا. اب آپ صرف اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا, یا مجھے جو ہے نا مجھے اپنی ایسی کوئی لگژری چیز لینی ہے جس سے میں آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کروں گا, مجھے مہنگی گاڑی لینی ہے تو میں آپ کو لہٰذا کپڑے بھی نہیں دلاؤں گا یا اچھا کھانا بھی نہیں کھلاؤں گا. صحیح صحیح, تو پھر شوہر بھی تو یہ کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر بیوی ایک نیا وہ ہوگا کہ بھائی بیوی اس پہ بھی وہ ہوگی. تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. پھر کنسینٹ پھر آپ ہر چیز میں رکھیں, لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس پر آپ نے آلریڈی اجازت دے دی ہے. مثال آپ کو جاب کرتے ہیں, آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا, بھائی میں روزانہ 8-9 گھنٹے آؤں گا اور آپ مجھے منتھلی اتنی پے کریں گے اور اتنی چھٹیاں الاؤڈ ہیں, یہ میری ذمہ داری ہیں, JD ہے, اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں کانٹریکٹ, ٹھیک ہے, جاب آفر لیٹر. اس کے بعد اب یہ اگر کہہ دیں میں کام پہ آ کے بیٹھے ہیں, بھائی میرا صرف دل نہیں چاہ رہا اس وجہ سے میں کام نہیں کروں گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. چلو ایک آدھ دن یہ آپ کو بہانا چل بھی جائے گا, مطلب کیجول لیوز ہی ہوتی ہے نا, کبھی بندہ بولے ٹھیک ہے آج میں نہیں آ سکتا, لیکن اگر آپ پورا مہینہ نہ آئے. اس سے ریلیٹڈ میرا اگلا کویشچن آپ کی طرف آ رہا ہے. اب آپ نے بڑی اچھی بات کی, میرے ذہن میں ایک ٹرمینالوجی آئی کارپوریٹ سلیوری کی, لیکن میں ابھی کارپوریٹ سلیوری کی طرف نہیں آ رہا. میں آپ کو کنونشنل سلیوری سے بارے ایک کویشچن کروں گا. ظاہر ہے کہ بک کے اندر بھی حارث سلطان نے بھی اس سے متعلق بات کی ہے, اس کو ہم نے ایڈریس کی ہے. کیا آپ سلیوری کے ایشو کو کس طرح ایڈریس کریں گے کہ جس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سلیوری غلامی کا ایک سسٹم تھا, قوانین موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 3 یا 4 لونڈیاں تھیں, اپنی تھیں, اس کو کنفرم آپ کر دیں کتنی تھیں, بہرحال 3 یا 4 کا ذکر ملتا ہے, 4 یا 3 یا 4. تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں لونڈیوں یہ جو سسٹم ہے سلیوری کا, میل اینڈ فیمیل بوتھ, اور اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ اس دور کے حساب سے, اس دور کے حساب سے ڈائنامکس بھی بتا دیں کیا تھے, اور آج کے بھی بتائیں کہ آج کے حساب سے اس کو کس طرح سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے اس مسئلے کو. جی دیکھیں سلیوری کا جو مسئلہ ہے نا وہ ان ایشوز میں سے کہ جو پریڈیٹ کرتا ہے اسلام سے, یعنی اسلام سے پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں بازاروں میں بکنے کا, تو وہ اتنا پرانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے, اس پہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا غلاموں کو, ایون کہ عورتوں کو ان جنرل بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا, اور پھر وہ آزاد نہ ہو تو پھر تو حد سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. تو سلیوری کے اندر اسلام نے سلیوری کو شروع نہیں کیا, اسلام نے ریفارمز لائے, ہاں اس کو جو ہے نا ریگولائز کیا, اور اس میں ریفارمز لائے. جیسے اگر مثال کے طور پہ آج کل جیل بنے ہوئے نا, اگر جیل میں قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے, کوئی آگے اچھے کچھ قوانین لاتے ہیں جو جس سے قیدیوں کو ریلیف ملتا ہے, تو وہ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ تو پہلے سے چلتا آ رہا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ بھائی اسلام نے ختم کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھیں سلیوری کو اسلام نے الاؤ کیا. پہلے ہوتا کیا تھا, کوئی بھی پکڑ کے کسی کو بھی غلام بنا کے بھیج دیا کرتا, تو کوئی طاقتور کسی جو ہے نا بیچارے ضعیف بندے کو اسلام نے کیا کہ اسلام میں جو لیفٹ اوورس تھے, جو جنگوں کے جن سے ہماری جنگ ہوئی باقاعدہ, اس کے بعد جو ان کے بچ گئے مطلب جو وہاں لڑکی جو خواتین, ہاں جو جنگی قیدی کہہ لیں جن کو, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے جو خواتین یا بچے بن گئے ان کو پکڑ کے لایا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اب مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری حکمت ہیں. ایک پہلی حکمت تو یہ ہے کہ دیکھیں اسلام صرف جو ہے نا آپ کی دنیاوی بہتری کی بات نہیں کرتا. اسلام کا اصل جو مقصد ہے نا آپ کی آخرت اخروی کامیابی پر ہے. اسلام چاہتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ پر ایمان لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیں, قرآن کو مان لیں, مسلمان ہو جائیں, ٹھیک ہے. یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ دینی تعلیمات سے روشناس ہوں, اور کوئی بھی شخص جس کو آپ نے فتح کر لیا ہو, کوئی بھی علاقہ, وہ آپ کی دنیاوی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا, چاہے جائے کہ وہ آپ کی کوئی دینی بات, آپ کا نظریہ دل سے قبول کرنے کو تیار ہو.
یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ساتھ میں رہنا شروع کریں, حسن معاشرت ہو, وہ برف پگھلنا شروع ہو, ٹھیک ہے, وہ آئس میلٹ ہونا شروع ہو, ایک دوسرے کے قریب آئیں, ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں. جیسے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کتنا ان سے جو ہے نفرت کرتے تھے, لیکن جب ان کو پکڑ کے مسجد نبوی میں 3 دن باندھا گیا تو مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کے وہ فوراً اسلام قبول کر لیا انہوں نے, ٹھیک ہے. وہ اتنے بڑے رائول تھے, حالانکہ حریف تھے. تو ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پابند سلاسل کر کے لایا گیا, وہ جنت چلے گئے. یعنی ان کو بیڑیوں میں جگڑ کے لایا گیا, لیکن اس کا حدیث کا مطلب یہ کہ پھر وہ مسلمان ہوئے, جنت میں چلے گئے, ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہو نا, لیکن اگر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دو آہستہ آہستہ, تو آپ کو اس کے لیے بھی دل میں نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے, انسیت پیدا ہوتی ہے. اور اسلام نے تو فرسٹ سٹیزن کا درجہ دیا ان کو کہ جو غلام اور لونڈی بنا کے لائے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ ختم کر دیا کہ غلامی کی دیگر صورتیں ختم ہو, صرف جنگی قیدی رہیں. جنگی وہ جو خرید و فروخت تھی وہ ختم ہو گئی, وہ جو معاملات تھے, کوئی کسی کو زبردستی پکڑ کے غلام بنا لیا کرتا تھا, وہ ختم ہو گیا. اچھا نہیں, عام جو خرید و فروخت تھی غلاموں کی, کیا وہ بھی ختم ہو گئی؟ دیکھیں وہ معلم غنی نا جو بن گئے ایک دفعہ. ہاں وہ دیکھیں, اچھا پہلے قیدی اس طرح بنتے تھے نا بدماشی سے, ہاں جس کو مرضی پکڑ کے غلام بنا کے بھیج دیا. دیکھیں یہ ختم کر دیا, صرف جنگی والی جو صورت ہے وہ باقی رہی. ایک تو ہوتا ہے کہ جو نا وہ ان کو جو نا مال غنیمت میں آتے تھے, پھر ان کو کموڈٹائز کیا گیا. وہ بعض صورتوں میں اس طرح دیکھیں کموڈٹی جو ہے نا اتنی بری چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے ساتھ حسن معاشرت ہو رہی ہے, آپ آلریڈی قیدی ہیں, آپ آلریڈی مس ٹریٹ ہو سکتے تھے, لیکن آپ کو کسی نے اپنے گھر میں لا کے فرسٹ سٹیزن کا درجہ دیا. جیسے ابھی وہ ایک ہوتی ہے نا, قید کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا. ایک ہوتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں قید با مشقت اور بے مشقت. بالکل, ابھی بھی تو یہ ہوتا ہی ہے نا, کام ہی ہوتا ہے وہ, اس طرح کے کام ہی ہوتے ہیں. اصل پتہ ہے کیا ہے, سلیوری کا اپوزٹ کیا ہے, فریڈم, لبرٹی. اسلام نے ان کی الٹیمیٹ فریڈم اور لبرٹی پہ حملہ نہیں کیا. جیسے جیلوں میں ڈال کے, اسلام میں جیلوں والا کانسیپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کسی کی پکڑ کے 15 20 سال کی جیل میں ڈال دو اور اس کی زندگی کو بالکل ہی محدود کر دو, یا تو فوری سزا ہے یا پھر وہ جو ہے نا اس کی اصلاح کے لیے وہ کچھ اس کا تعدیباً اس کے ساتھ کچھ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, یا 1 آدھ سال کے لیے شہر سے نکال دیا جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں. جو ماڈرن ڈے جو قید ہے نا, اس میں تو دیکھیں آپ نے الٹیمیٹ فریڈم پہ اٹیک کیا, اس کو 4 دیواری کے اندر بند کر دیا. اسلام میں اس نے آپ کے گھر لے کے آ گیا. اگر آپ بنگلے میں رہتے ہو تو وہ بھی بنگلے میں رہ رہے, آپ کے گھر آج قورمہ بنا ہے تو وہ قیدی بھی قورمہ, اور جواب دہ بھی ہے اس کا, بالکل, اور جواب دے. اگر آپ نے ایون کے ایک تھپڑ بھی مار دیا نا, تو آپ نے اس قیدی کو آزاد کرنا ہے. بات پہ تھپڑ کے اوپر آزاد کر. بالکل. ایک صحابی ہے, انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جو ہے نا قیدی کو وہ کیے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ جو ہے آپ, یعنی کہ انسانی جان کی اتنی بالکل, اسلام. بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بعض روایات آتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے کسی قیدی کا کان ایک دفعہ کھینچ دیا, تو بعد میں ان کو افسوس ہونے بولا کہ تم میرا کان کھینچو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ خود آٹا گوندھ رہے تھے, ان سے کسی نے پوچھا آپ کا غلام کیا, انہوں نے بولا میں نے اس کو کسی اور کام سے بھیجا ہے, اور یہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کام اسی پہ ڈال دوں. صحیح. تو اسلام میں جو ایک تو ان کو فرسٹ شہری کا درجہ دیا, جیلوں میں نہیں ڈالا, ان کو اپنے گھروں میں رکھا. دیکھیں کوئی بندہ اگر آپ وہ بنگلے میں رہ رہا ہے, آپ کی وہی ساری چیزیں کرے گا جو آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپشن ہے کہ آپ اس سے شادی کرو, ترغیب دلائی گئی ہے, آپ اس کو شادی کرو, اس پہ آپ کو زیادہ ثواب ہے. بات پہ آزاد کرنے کا حکم ہے, آپ سے مطلب وعدہ خلافی ہو گئی یا اس طرح کے معاملات ہو گئے, آپ نے روزہ توڑ دیا, غلام کو آزاد کرنے کو انکریج کیا گیا. بالکل, بہت زیادہ, چھوٹے مطلب جیسے روزہ, بالکل. آپ سے غلطی آپ سے ہو رہی ہے, غلام آزاد غلام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس میں مکاتبت کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں غلام جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں جو ہے آپ سے مکاتبت کرنا چاہتا ہوں, یعنی اتنے عرصے میں آپ کو اتنی قیمت دوں گا, اور اس کے بعد میں آزاد ہوں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں جو ہے اگر وہ اس سے مباشرت کی اجازت ہے بغیر نکاح کے, اور اس کی بھی حکمت ہے. دیکھیں اگر جو ہے کوئی لونڈی آپ کے گھر میں رہ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو نیڈ اس کی بھی ہے, فتنے میں مرض بھی آ سکتا ہے, کیونکہ وہ آپ کی محرم اس طرح نہیں ہے نہ وہ آپ کی بہن ہے, وہ آپ کے لیے اجنبی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی بیوی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو ہے وہ اگر اس سے آپ کو تعلقات مطلب جو ہے فزیکل ریلیشن شپ کو جو ہے اسٹیبلش کرنے کی اجازت ہے, اور اگر وہ جو ہے اس سے حالت حمل میں آ جاتی ہے تو وہ ولد بن جاتی ہے. اب اس کو نہ آپ ہبا کر سکتے ہو نہ کسی اور کو دے سکتے ہو. اب یا تو آپ اس کو خود آزاد کر دو, یا آپ کی وفات کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو ہے نا تعصب ختم ہو گیا کہ آپ نے ان کو نہ صرف گھروں میں لائے, آپ کی ان سے اولاد کے سلسلے ہو رہے ہیں, وہ بچہ آزاد پیدا ہو رہا ہے, ان کو وراثت میں حصہ بالکل, وہ آپ کی اب دیکھیں نا وہ اس میں آ گیا, وہ آپ کے نسب میں آ گیا, نسب کا حصہ بن گیا. دیکھیں جو قبائلی تعصب تھا وہ بھی ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے باپ کی اولاد ہے وہ, ٹھیک ہے.
تو وہ بالکل ہی فرسٹ سٹیزن مل گیا. بلکہ آپ دیکھیں جو سلطنت عثمانیہ میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انہی لوگوں کی تھی جو لونڈی کی اس سے پیدا ہوتے ہیں, بطن سے پیدا ہوتے ہیں. صحیح. اور وہی کچھ سلسلہ آگے جا کے دیکھیں صلاح الدین ایوبی کا جو اگر آپ تھوڑا سا بیک دیکھیں وہ سارے غلاموں کی اس سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ان کا جو ہے وہ ان کا پھر ان کا دیکھیں انہوں نے کنٹریبیوشن کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام نے تو آپ کو ایک غلام سے آپ کی دنیاوی بہتری بھی کی, اخروی بہتری بھی کی, آپ کو غلام سے یا آپ کو ہارے ہوئے مغلوب قوم سے حکمرانی تک پہنچا دی. جن کی شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی, مطلب ابھی بھی دیکھ لیں کوئی جو جس کے بعد 2-4 کروڑ پہ آ جائیں وہ غریب عورت سے شادی کرے گا, تو اس میں وہ آپ ایک نیکسٹ لیول پہ جا کے آپ کے اور دیکھیں گھر میں رچنے میں تو بڑا خطرہ ہے, وہ بدلہ بھی لے سکتے تھے آپ سے, لیکن پھر بھی اسلام نے ان کو بالکل فرسٹ سٹیزن والا وہ دلوایا. اور یہ بھی چیز قابل غور ہے کہ اسلام سے پہلے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ اس قدر ان ہیومین سلوک تھا کہ ان کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. اسلام نے آ کے نہ صرف ان کو انسان سمجھا بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں ان کو اپنا حصے دار بنا لیا وراثت میں, یہاں تک کر دیا, کو اپنا ہی مطلب پارٹ سمجھا اپنے معاشرے کا. اچھا دیکھیں رہی بات جو لونڈیوں کی, اس میں چند لمحات کی ضرورت پوری کرنے کے عوض آپ کتنے حقوق ان کو دینے پڑ رہے ہیں. نہیں لیکن وہ دیکھیں نا وہ بھی انہی کا فائدہ ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں, انہی کے فائدہ ہے نا آپ کے. اور دیکھیں ان سے آپ کی چند لمحات کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, اور باقی سارا کیا فزیکل نیڈ نہیں ہے آپ کی کوئی ایسی, یہ کیا کوئی آپ کی فزیکل نیڈ نہیں ہے, ان کی فزیکل نیڈ نہیں ہے. وہ جو لوگ جیلوں میں رہتے ہیں نا وہاں پہ آپ دیکھیں زنا کے واقعات ہوتے ہیں. آپ جا کے اسٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں, جب جو یو ایس آرمی تھی جب وہ ان کے فیمیل سولجرز آئی ہیں تو یو ایس میل سولجرز نے ان کے ساتھ افغانستان میں زیادتی کی بہت زیادہ, کیونکہ وہ اپنی فیملی سے بہت دور تھے. جیلوں میں اتنی ڈاکومنٹریز ہیں, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. جیلز میں تو گیزم کے واقعات اور اس مطلب آپ دیکھیں جیل میں تو لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. ٹھیک ہے, تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو ہے نا ان کو جیل میں کیوں نہیں رکھا, تو بھائی جیل میں اس لیے نہیں رکھا کہ پہلی بات تو دیکھیں ان کو اسلام سے روشناس کرانا تھا, ان کو صرف فتح یاب کر کے چھوڑ دینا نہیں تھا, ان کو دعوت ابھی بھی دینی تھی. پہلے بھی ان کو دعوت دی تھی لیکن بالکل وہ پہلے ان کو دعوت دی تھی لیکن وہ لڑنے پہ آمادہ ہوئے تو ان کو مجبوراً لڑنا پڑا. اس کے بعد بھی ہماری یہی دعوت ہے کہ آپ اسلام قبول کریں, ہمارے معاشرے کا حصہ بنیں, ہمارے مطلب آپ پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں, سب ہر چیز کا شورا کا بھی حصہ بن سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ, اور جیسے اسلام قبول کیا آزاد. اور آپ دیکھیں ان کو ریفیوجی والا بھی اسٹیٹس نہیں دے رہا. ریفیوجی کیمپس جو آپ جو سیریا وغیرہ سے جو لوگ بیچارے ویسٹ میں جاتے ہیں یا یورپ میں آتے ہیں, آپ ان کی حالت دیکھنے موسٹلی لوگوں وہ ایکسپلائڈ ہی ہوتے ہیں, پوری نسلیں ان کی ادھر ہی, اور ان کے ساتھ اللہ معاف کرے وہی کام ہوتے ہیں جو جسم فروشی کے, ان کو اکثر لوگوں ان پہ مجبور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ریفیوجی کیمپ والا بھی نہیں دیا, یہ ڈائریکٹ آپ کے گھر کا ممبر بنایا ان کو. ٹھیک ہے, ہاں ظاہر ہے. اور جہاں تک وہ ختم کرنے کی بات ہے, اسلام نے غلام بنانے پہ ترغیب نہیں دی, یہ ایک صرف جائز کام ہے مال غنیمت کا. اسلام نے الٹا آپ کو جو ہے نا وہ آزاد کرنے پہ بہت ترغیب دی ہے. جگہ جگہ آپ دیکھیں جگہ غلطی آپ سے ہو رہی ہے, غلام آزاد کریں, آپ فائدہ اور آپ کے غلام کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اور یہ واقعات آپ دیکھیں, یہ جب رشیا اور جرمنی کی جنگ ہوئی تھی نا, تو غالباً جرمن سولجرس نے یا رشین سولجرس نے دوسرے والے پہ جس سے انہوں نے فتح کیا, انہوں نے جا کے کیا کیا وہاں پہ جب ان کو اسی طرح ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا نا, تو وہ بعض خواتین کا یہ آن ریکارڈ بیان موجود ہے, یہ مطلب یہ شیئر بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کو ہر مطلب مختلف قسم کے ڈفرینٹ مرد آ کے اس کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. تو اس نے کسی کو بولا کہ بھائی تم ایک بندہ مجھے میری اپنی ذمہ داری لے لے, مجھے کم از کم اس طرح ایکسپلائٹ نہ کرو. دیکھیں جب اس طرح کے معاشرے ہوتے ہیں نا آج بھی ویسٹ میں, مطلب جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, ایون دو آرمی ایک دوسرے کو ایسے ٹریٹ کر رہی ہے, اپنی کلیگ آرمی فیمیل آرمی کو اس طرح ٹریٹ کر رہی ہے میل آرمی, تو آپ سوچیں وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے جو بیچارے مغلوب قوم ہیں جن سے وہ نفرت کرتے. تو اسلام نے اس کے اندر ریفارمیشنس کی ہیں, ریگولرائز کی ہے, اور اسلام نے اس کو اس لیے اس وقت ختم نہیں کیا کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر بندہ مسلمان بنے. اسلام صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم جیت کے ہم جو ہے نا, وہ چاہتا ہے بار بار دعوت دے, آخری وقت تک دعوت دے, آخری سانس تک دعوت دے. ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ آخری سانس لیے بغیر بندہ دنیا سے جو ہے اسلام کی مطلب مسلمانوں بغیر چلا جائے. جیسا کہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک بچہ خدمت کرتا تھا, وہ یہودی تھا اور وہ بہت بیمار ہو گیا, تو رسول اللہ علیہ وسلم کی عیادت کو گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری بار بھی بولا کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے بولا یہ جو بول رہے ہیں اس تو نہ کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب رسول اللہ علیہ وسلم اٹھ کے واپس گیٹ کی طرف آئے تو وہ فوت ہو چکا تھا, پیچھے بات آئی اس کا انتقال ہو گیا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک اور جان جو ہے آگ میں جانے سے بچ گئی. مطلب مقصد ان کی ویل بینگ ہی تھا, بالکل ان کی ہی. اچھا دیکھیں جو بندہ ڈیوائن اس کو نہیں سمجھتا نا, وہ تو مسئلے کو نہیں سمجھتا. ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کی بیٹرمنٹ ہو, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آخر میں بھی انسان کامیاب ہو. اچھا اس سے ریلیٹڈ پھر ایک اور سوال بھی کھڑا ہوتا ہے. ابھی تو ہم غلام کی چلے ایک میل غلام کا جو ہے وہ تو کلیئر ہو گیا, اسی طرح سے جو لونڈیاں ہیں کسی حد تک وہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے وہ بولیگمی کا کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جو تھیں وہ غالباً 11 شادیاں اور اس کے ساتھ شادیوں کا آتا ہے ذکر اور 4 لونڈیاں اور 4 لونڈیوں کا اور یعنی 15 تقریباً بنتی ہیں. اور لیکن پہلے اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں یہ جو ہمارے آج کے دور میں یہ کتنا اپلیکیبل ہے یہ آج کے دور میں تو ہم سائن کر چکے ہیں نا اب تو لونڈی والا. ہاں اب اس میں یہ نا کہ abolish ہو چکی ہے نا اس میں آپ دیکھیں یہ شیخ صالح العثیمین کا اس میں ملتا ہے, بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں, اور شیخ مشہور بن حسن نے ان کو یہ کوٹ کیا, بہت بڑا عالم ہے, اور ان کا بھی اپنا ان کا اوپینین یہ تھا کہ آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو اسلام میں صرف جائز ہے, کوئی واجب یا مستحب نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ضروری معاملات میں. دوسری بات دیکھیں آج کے دور میں وہ گھر رہے نہیں ہیں, پہلے دور میں جو گھر بھی ڈفرینٹ ہوتے تھے, آج کل تو جوائنٹ فیملیز رہتی ہیں, مطلب لونڈی اگر گھر میں آئے گی تو وہ فتنے کا باعث بن سکتی ہے مزید لوگوں کے لیے. تیسری بات آج کل مسلمانوں نے خود ایسے معاہدے کر لیے ہیں جنیوا کنونشنز وغیرہ کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے جو ہے نا ایگری کیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے, تو ہم کیونکہ بالکل ہم کیونکہ اس کے پابند ہیں لہٰذا ہم ایسا نہیں کریں گے, اور ہم نہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ جو وقتی چیز تھی اور وہ بھی اس لیے تھی. اور دوسری بات آج مینس آف پروپیگیشن بھی زیادہ آ گئے. پہلے دور میں ہم جس طرح ان کو گھر میں لاتے تھے تو اسلام پہنچانے کے لیے, آج ہم زیادہ آسانی طریقے سے ہم سب اسلام پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ اتنی کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ اسلام کے اندر یہ ہونا لازمی ہے. اسلام نے اس کو ریفارم کیا, اس دور میں یہ سوشل فیبرک کا حصہ تھا, اس کو اتنی آسانی سے فوراً ختم کرنے کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا, بیٹر آلٹرنیٹ. ظاہر ہے ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا اسلام نے اس کو ریفارمس کیے, ریگولرائز کیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا کیا نکلا نتیجہ کہ خود سلطنت عثمانیہ میں جو ہے وہ لونڈیوں کے بچے جو حکمران بن کے نکلے. ظاہر اس وقت کے جو سسٹم تھے پورا سوسائٹی کا وہ انہی کے سر پہ چل رہا تھا. اس کا آپ دیکھیں نا آؤٹ کم کیا نکلا, اس کا آؤٹ کم اچھا ہی نکلا. ایسا نہیں کہ ان کی زندگی بس سے مزربل ہو گئے مزید, بلکہ ان کی جو ہے زندگی وہ غلام سے بادشاہ بن گئے. تو اور مطلب اور کیا چاہیے. پولیگمی کا کوشچن آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں جو کیں وہ کیوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے حکمت بھی آپ بتائیں. میں لائن وائز کویشچن نہیں کر رہا, لیکن بیچ میں آپ سے کچھ امہات کے متعلق جو کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا بھی میں ذکر ضرور کروں گا, لیکن آپ اوور آل کنسیپٹ کے بارے میں بات کریں. اچھا دیکھیں, ایک تو ان جنرل پولیگمی یعنی ایک سے زیادہ 4 شادیوں کا ہے, اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیسیفکلی. یعنی ایک تو ان جنرل اس پہ اعتراض ہے کہ 4 شادیاں جو ہیں وہ کیوں الاؤ ہیں, ایک مطلب ایک ہی پہ کیوں اکتفا نہیں کیا گیا. دوسرا ہے کہ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کا اسپیسیفک کیس ہے کہ آپ کے بعد مطلب آپ کو 11 کی اجازت ہے. تو دیکھیں جہاں تک جو ہے نا اس میں بھی اگین وہ ہے کہ اسلام تو پہلا مذہب ہے, اکلوتا مذہب ہے جس نے باقاعدہ پابندی لگائی ہے 4 کی. اس سے پہلے معاشرے میں کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی. ایون دو کہ ہم پچھلے سابقہ انبیاء کا بھی دیکھیں, بائبل میں ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 1000 100 یا 1000 کچھ نمبر بڑا کافی بڑا نمبر ہے. تو صحیح, تو کافی بڑا نمبر. اسی طرح آپ دیکھیں ہندو اسکرپچرس میں بھی متعدد شادیوں سے ملتا ہے. بالکل کرشنا جو ان کے تھے ان کو تو کافی مطلب بہت زیادہ ان کی وائف تھیں. تو دیکھیں یہاں تو صرف 4 کی الٹا دیکھیں اسلام نے یہاں پہ ایجاد نہیں دی, الٹا حرام کر دیا 4 سے زیادہ. اور ایک اور بھی وہ لگائیں, ایک وقت میں آپ مطلب مثال کے طور پہ ایک 2 بہنوں سے ایک ساتھ نہیں کر سکتے, اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے. اور ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, محرم کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو اسلام نے تو اس کو اور ریگولرائز کیا. شادی کے جو طریقے حضرت عائشہ فرماتی ہے نا, اسلام سے پہلے 5 طریقے راشتے نکاح کے, اس میں زیادہ تر جو ہے تو بےہودگی پہ مبنی تھے, ٹھیک ہے. اس میں اوپن میرجز کے بھی سین تھے, پروسٹیٹیوشنس کے بھی تھے. اسلام نے تو آگے سب کو ختم کر کے ایک لیگل طریقہ رکھا جو کہ سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے. تو ایک سے زیادہ جو شادیوں کا مسئلہ ہے, ایک تو وہ ہے ان جنرل, اس کو اسلام نے آ کے روکا ہے, اور اس میں بھی شرط لگائی ہے کہ آپ اگر عدل کر سکیں, عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو ایک کی بھی اجازت نہیں. اس میں الٹا بولا ہے کہ آپ جو ہے نا بھائی لونڈی مطلب اگر آپ کی لونڈی ہے تو مطلب اگر آپ ایک کی بھی صحیح سے وہ نہیں کر سکتے, اس پہ ظلم کریں گے تو پھر آپ جو ہے ایک بھی نہ کریں, کسی کی زندگی کو ناسور نہ بنائیں. مطلب آپ الٹا ہے کہ جو زیادہ کم وہ آسان آپشن ہے اس کی طرف چلے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا ہے کہ اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو کئی دفعہ ایڈریس کیا جا چکا ہے کہ بھائی جو نا پہلی ایک مرد کو کیوں 4 شادیوں زیادہ, عورت کو کیوں نہیں. تو بھائی بات اس کا یہ ایک تو جواب دیتے ہیں کہ پاپولیشن ریشو, ٹھیک ہے. دوسری بات دیکھیں ایک جو مرد ہے نا اور جو عورت ہے, پاکستان میں تو خواتین کم, ہاں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا کم نہیں ہے, زیادہ نہیں, کم ہے ہمارے. دیکھیں یہ تو وہ ریشو جو زیادہ کم ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جنگ چھڑ گئی, وہاں 1 کروڑ مرد مارے گئے, انڈیا میں بھی تو وہاں عورتیں پھر زیادہ ہو جائیں گی. تو یہ ریشو کم زیادہ ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی فکس ریشو نہیں ہے. لیکن اور نہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان کی, یہ جو حکمت بیان کی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان نہیں کی, نہ نبی کے وسلم میں صحابہ کی طرف بیان کی گئی ہے, یہ ہماری اپنی ایک وہ ہے ریشو نکالا. لیکن اگر آپ دیکھیں اگر آپ مرد کو 1 سے زیادہ بیویوں کی شادیوں کی اجازت دیتے نا تو وہ ہینڈل کر سکتا ہے ایزیلی, اس کی میڈیکل کمپلیکیشن بھی نہیں آئیں گی بنسبت اس کے کہ وائف کو سکیں. مثال کے طور پر ایک عورت کی 1 سے زیادہ شادیاں ہیں
تو اگر وہ مطلب اس کو حاملہ ہو جاتی ہے ہاں تو لڑائیاں ہوں گی بچوں تو کے. ایک تو نہیں اس کے علاوہ پھر آپ جو ہے نا وہ ایک عورت دوسروں کو ٹائم نہیں دے سکتی نا, اس دوسروں کے حقوق نہیں پوری کر سکتی. اور پہلے تو یہ بھی مسئلہ آتا تھا بچہ کس کا ہے, کیونکہ اب دیکھیں ڈی این اے تو ابھی آیا نا. اگر آپ اب بہت زیادہ اعتراض جو ہوتے ہیں وہ آج کی سائنس کو لے کے ہوتے ہیں. بھائی جو 1300 سال کی ہسٹری ہے اس کی تو بات کرو, وہ کیسے لوگ گزارتے, یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا, ان کو نہیں پتا تھا وہ کیا کرتے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اچھا پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی جو پاپولیشن ریشیو تھی وہ اس طرح کی تھی کہ مرد کم تھے اور عورتیں زیادہ تھیں, تو اس وقت اس کو پریفر کرنے کی وجہ یہ تھی. آج اگر ہم کہیں اس معاشرے میں, جیسے میں نے بھی ریفرنس دیا کہ عورتیں کم ہیں اور مرد زیادہ ہیں, کم از کم یہاں کے اپنے تناظر میں دیکھ رہے ہیں ہم, تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہاں دیکھیں اس کی کوئی ایسا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ دیکھیں اور جب انصار اور مہاجرین جو تھے ان میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب مہاجرین آئے ہجرت کر کے انصار کے پاس, تو کچھ جو ہے صحابہ نے اپنی بیویوں کو ڈائیورس دے دی جن کی زیادہ بیویاں تھیں, اور انہوں نے بولا کہ آپ ان کے ساتھ شادی کر لیں, کیونکہ دیکھیں معاشرے میں بیلنس اس طرح قائم ہوگا. اسی ایک شیخ صالح العثیمین سے ایک سوال کیا گیا کہ کوئی شخص ہے جو ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو مجبور ہے, تو وہ کیا کرے, وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ بھائی وہ اس کی کسی اور سے کروا دے. بالکل ٹھیک, اس کی مجبوری صرف یہی تھوڑی کہ آپ کی شادی خود ہی کر لیں, یہ ضروری تو نہیں. ٹھیک ہے, تو بیلنس قائم کرنے کے لیے ضروری, یہ کوئی اسلام میں یہ بھی جائز ہے. اسلام میں یہ کوئی اس کو مطلب اس طرح انکریج نہیں کیا کہ ایک سے زیادہ بلا وجہ کی وہ رکھو. یہ اگر آپ آیت پڑھیں یہ جائز ہے, اگر آپ عدل کر سکتے ہو اور وہ جو ہے آپ صحیح طریقے سے ان کو ہینڈل کر سکتے ہو. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھی ہیں اور وہ خوش ہیں. ٹھیک ہے, مطلب وہ کدھر کہاں پر ملتے ہیں وہ لوگ؟ اقرار الحسن ہے. اچھا, آپ ذرا جا کر کسی دن انکوائری کریں, پھر ہی پتہ چلے گا, اوپر سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں دیکھیں جس طرح ان کو خطرہ ہے نا ایکسپوز ہونے کا, تو پھر بھی انہوں نے اتنا رسک لیا, تو مطلب ان کے معاملات اچھے ہی چل رہے ہوں گے. میڈیا پرسنالٹی ہے, ظاہر ہے ان کا اپنے کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. ہسدے ہیں چہرے دا نہیں مطلب ہوندا لیکن دیکھیں یہاں پہ کوئی ایبسلیوٹ ہمیں وجہ نہیں بتائی گئی کہ جو ہے اس وجہ سے کیا ہے. لیکن اوور آل کیونکہ جو ہے نا مرد زیادہ ہینڈل کر سکتا ہے ایزیلی, مرد پہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری گھر کی رکھی گئی ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ زیادہ تر ذمہ داری یہ مرد کو زیادہ دی گئی ہے. اور فطرتاً سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فطرتاً جو ہے نا مرد زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے عورت کی طرف جلدی. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت نہیں ہوتی, اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنا جلدی مرد عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. ایک سے زیادہ آپ ہوتے ہیں. اچھا, اپنا بھی ساتھ ساتھ بتایا کریں. ہاں, اپنی بیوی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. نہیں اور باقی ایک ہی سے 4 کی بھی. اچھا نہیں, اچھا جو بات ہے, اچھا چلیں یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس معاشرے میں چونکہ جنگیں ہوتی تھی, مرد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شہید ہو جاتے تھے, تو ان کی تعداد کا خاصی کم تھی, تو اس لیے تو چلیں ٹھیک ہے, وہاں تک بات سمجھ. آج کے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے, جنگیں تو آج کل تو خیر سویلین آرمی ہی نہیں ہے. ہاں, اور یہ دیکھیں یہ تو خود ہی ختم ہو گیا, خود ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ تو. اور دیکھیں جو معاملہ لانڈیوں کا بھی تھا نا, وہ بھی یہی تھا کہ جو ان کو ملتی تھی وہ بیسیکلی آرمی کو ملتی تھی. جو وہاں سویلین ہی آرمی ہوتی تھی, وہی لوگ لڑتے تھے, وہی لوگ عام شہری ہوتے تھے, وہی جنگ میں جا رہے ہوتے تھے. آج کل پروفیشنل آرمیز ہو گئی ہیں. اگر آج کل کوئی لانڈی کے جو مال غنیمت کی تقسیم بھی ہوگی نا, وہ آرمی تک ہی رہ جائے گی, باقی دوسری چیزوں یعنی آپ کا کوئی چانس نہیں. تو ہاں مطلب یہ جو جیسی پاکستان انڈیا کی جنگ کے حالات بنتے ہیں, وہ جو نشانیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, کرتے ہیں وہ نشانیاں لگا کے بیٹھتے ہیں نا, جی ہاں, اس کے لیے آپ کو جو ہے مطلب ڈس اپوائنٹمنٹ, حقیقت جان کر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی, دل ٹوٹے گا. اسی طرح سے حوروں والا مسئلہ بھی ایک ہے, وہ بھی میں ڈسکس کروں گا آپ کو. 70 والی بات درست ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں 70 والی؟ 70 اور 72 حوروں کی غالباً ایک روایت شہداء کے بارے میں ملتی ہے. شہداء کے بارے میں ان جنرل تو نہیں ملتی. ایک سے زیادہ کا ذکر ہے, مطلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں ازواج کا ذکر ہے نا, یہ کم سے کم ایک سے زیادہ پہ متعدد, کم سے کم مطلب اس پہ ایک سے زیادہ دلالت کرتا ہے, ایک سے زیادہ درجات کے حساب. لیکن جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ تو ہوں گی, لیکن 72-70 ہر کسی کے لیے نہیں ہے. وہ ایکسٹریم, یعنی another disappointment you have presented us another for men basically. تو یہ جو شادیوں کا مسئلہ ہے نا, وہ دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے اس کو ریگولرائز کیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ 4 ہی کریں ایک سے زیادہ, بلکہ اس کو اتنا زیادہ وہ بنا دیا ہے کہ جو ہے نا اگر آپ کرتے بھی ہیں نا تو آپ کو سارے حقوق وغیرہ, وراثت کی تقسیم, ہر چیز آپ نے جو ہے نا, ایون دو آپ نے ڈیز بھی جو ہے نا وہ برابر کے دینے, مطلب ہر بیویوں میں دن جو ہے تقسیم کرنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو وہ کرتے تھے, سفر پہ جاتے تھے, تو قرآن دازی کرتے تھے کہ کس بیوی کو سالے, مطلب اتنا زیادہ وہ تھا کہ بائسنس نہ ہو, کسی کا دل نہیں. کیا پلان کیا, کیسے ڈیز آپ جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کریں؟ لیکن ابھی تو میں ویک میں 5 دن تو بزی ہوں, تو میں, اور سیٹرڈے سنڈے ملتا ہے مجھے, مطلب ایک شادی اور کرنی بس, اس میں نہیں, سنڈے تو مجھے چھٹی چاہیے نا.
چلیں یہ آپ کی فینٹیسی ہے بس، باقی باتیں چھوڑ دیں آپ، چلیں اگلی بات کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اصل میں مسئلہ ہے کہ شادیوں کا جو مسئلہ ہے نا اس کو بھی اگین اسلام نے ریگولرائز کیا ہے اور اتنا زیادہ اس میں کلوزز ایڈ کر دی ہیں کہ اتنا ایزی نہیں ہے. تبھی دیکھیں آپ جو ہے نا پریکٹیکلٹی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے. خود ہم میں سے کس نے، آپ انہوں نے تو ایک بھی نہیں. اچھا ہاں تو اسلام اس وقت آپ کرنٹ دیکھ لیں مسلمان معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن وہ مطلب دیکھیں آٹومیٹکلی ختم ہو گیا کیونکہ وہ بیلنس مینٹین خود ہی ہو گیا. ایک چیز یہ بھی ہے کہ 4 کا اگر ذکر ہے تو فرض تو ایک بھی نہیں ہے. مطلب بات ہے کہ 4 کا جو ہے وہ فرض نہیں ہے. دوسری مطلب بات ان ہے کیسز میں ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ فتنے کا خطرہ ہو تو آپ کر لیں. ہاں فتنے مطلب وہ ہے کہ وہ تو ان اے سینس اجازت کے طور پہ بنا، فرض تو نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے کرنی ہی ہے. ہاں مطلب اس کے بعد ہے کہ ایک چیز جو ہوتی ہے کہ اسلام کہتے کہ نہیں جی آپ پہ فرض ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس صورت میں تو پرابلم کریٹ بڑے ہوتی بڑے ہے. ائمہ ایسے گزرے، امام نووی گزرے، امام ابن تیمیہ گزرے جنہوں نے شادیاں نہیں کی. صحیح ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو شادیوں کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا اس میں اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لیکن 4 سے زیادہ ہے نا. اب وہ رسول تو اللہ زیادہ کی ہیں. شادیوں کی طرف آتے ہیں، ان کی 11. دیکھیں اس میں جتنی بھی ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی ایسا گین تھا یا تو کوئی ایسا مسئلہ تھا. پہلی چیز تو ایکسیپشنل کیس. ہاں ایک تو نبی کے کو خاص اجازت تھی، ٹھیک ہے نا. اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیتیں بھی دے رکھی ہیں. وہ پھر لیڈر ہے نا، وہ لیڈر ہے. ان کا شادی کرنے کے بعد کسی عورت کا اسٹیٹس بھی ڈبل ٹرپل وہ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ان کے جو ہے مطلب وہ حصے میں آئی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے غالباً یا ان کے کزن کے، ٹھیک ہے، اور وہ سردار کی بیٹی تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ کہتی ہیں میں مکاتبت چاہتی ہوں. وہی مکاتبت جو میں نے اس کا ذکر کی کہ کوئی غلام یا لونڈی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے سرٹین ٹائم میں آپ کو اتنا پیمنٹ دوں گی اور آپ مجھ کے آزاد کر دیں گے. تو بولا آپ میری مدد کریں. تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی ٹھیک ہے مدد کی، اور جو ہے نبی کے سامنے بلکہ ان کو جب نبی کے وسلم کو بیک گراؤنڈ پتہ چلا تو ان سے شادی بھی کر لی. اور اس کا یہ ہوا کیونکہ وہ اپنے اس قوم کی سردار کی بیٹی تھی، تو غالباً بنو مستلق ان کا جو قبیلہ تھا، اس میں پھر صحابہ نے اس قبیلے کے تمام لوگ آزاد کر دیا کہ یہ تو ام المومنین کے رشتے دار ہیں. اللہ اکبر، کیا بات. پورا قبیلہ آزاد ہو گیا ایک ساتھ، ون گو کے اندر. ایک تو یہ دیکھیں اس طرح کی ہر جتنی بھی شادی ہے نا، یہ حسن اسلامی قوانین میں بالکل آپ دیکھیں وہ عورت جو ابھی بالکل اس درجے میں ہے کہ آپ سے مطلب وہ آپ سے آگے وہ ایسی ریکویسٹ کر رہی ہے، محکوم ہے، بالکل مغلوب ہے، وہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ میری مدد کر دیں. تو نبی کے ان کو آزاد کر کے ان کو اتنی مدد کی کہ پورا قبیلہ آزاد ہو گیا. مطلب اس کا ایک کلیئر پرپس تھا اور اس پرپس کے بغیر یہ کام نہیں ہوا. بالکل وہ پرپز مل گیا، حاصل بھی ہو گیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں جو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا غالباً ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کی جو شادی، ان کے جو شوہر شہید ہو گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہے زیادہ عمر کی بھی تھی، ٹھیک ہے، اور غالباً ان کے آتا دوسرے لوگ بھی نہیں کر رہے تھے شادی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے رشتہ بھیجا تھا لیکن لوگوں نے مطلب ایسا کوئی افرمیٹیو جواب نہیں دیا. زینب کا چونکہ ذکر ہو گیا تو میں ایک کویشچن کروں گا آپ سے اس کے بعد. تو جو ہے اور دوسرا ہے کہ جس کبھی ایک واقعہ ہوتا بیر معونہ کے نام سے، جس میں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا. بعض لوگوں نے جو فقائے، بالکل فقائے صحابہ جو قرائے صحابہ تھے، جو قرآن کے حافظ تھے، اس میں جو مین کریکٹر تھا نا عامر بن طفیل، وہ اسی قبیلے سے تھا جس سے زینب بنت خزیمہ تھی، عامریہ سے. کیا یہ وہی واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیملز یورین پینے کے لیے بھی کہا؟ بالکل یہ وہی جو بالکل. تو اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاں اچھا آپ ایک میں قطع کلامی کروں گا کہ آپ نے زینب بنت خزیمہ کا چونکہ ذکر کیا تھا، اسی طرح سے میں زینب بنت جہش جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، ان کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا بعد میں. ان کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے، بڑا ہی سینسٹیو ہے لیکن ڈسکس کرنا چاہیے اس کو کیونکہ اس کے اوپر اعتراضات موجود ہے. بہرحال ایک میں نے جو بات کی تھی اس کو بھی ایڈریس کر دیں کہ جو کیملز یورین ہے کیا جرنلائز رولنگ ہے یا اسپیسیفائڈ تھی صرف ان لوگوں کے لیے جن کے قبیلے کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ یہ اس کے اندر آپ آنسر کر دیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس میں جو ہے پہلے آپ کو یہ کنٹینیو کر دوں کہ جو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے جو قبیلے، ان کے جو دور کے کزن ہیں عامر بن طفیل، دراصل وہ اس سازش کے مین کردار تھے، ٹھیک ہے. وہ قبیلہ عامریہ سے دونوں تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض اہل نے یہ بھی توجہ بیان کی کہ نبی کے وسلم نے ان سے اس لیے شادی کی کہ جو ہے نا یہ نہ ہو کہ اس قبیلے سے ہماری کوئی بڑی دشمنی شروع ہو جائے. صحیح ہے. تو ایک اگر ہمارے خلاف کسی نے بہت بڑا کردار ادا کر لیا تو ایک ہمارے کیمپ میں آ جائے گا تو بہت حد تک آنکھ جو ہے بجھ جائے گی، وہ چنگاری جو آنکھ کی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب جو مسئلہ ہے اونٹ کے پیشاب کا، اونٹ کے پیشاب کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو طب نبوی ان جنرل ہے اور ایک اسپیسیفکلی یہ ایک واقعہ ہے.
اونٹ کے پیشاب کا جو مسئلہ ہے اس پہ اہل علم نے مختلف جو ہے نا انٹرپریٹیشنس کی ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ خاص تھا, خاص اللہ کے نبی وسلم کی دعا کی وجہ سے کہ جو ہے نا وہ اس میں شفا پیدا ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو جو ہے اللہ کے نبی وسلم نے بتایا تھا کہ یہ کرو. اس میں کچھ علماء کی رائے بھی ہے ایسی. جی بعض یہ امام غالباً سرخسی کی غالباً ہے اس طرح کی رائے ملتی ہے. اور اس میں جو ہے دوسرے کچھ علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ جو ہے یہ جو تھا اس میں ان کو سزا کے طور پہ تھا, مطلب ان کو پتہ چل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ہے نا یہ انہوں نے ایسا کچھ کام کچھ کرنے والے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا اللہ کے وسلم نے اونٹ کا پیشاب بطور اہانت پلوایا. جرنل ویسے تو طب نبوی کا آپ نے ذکر کیا, ایک کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی اس کو یا توقیفی بات مانا جائے گا یا اجتہادی بات مانا جائے گا؟ جو طب نبوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کی اپنی حجیت کیا ہے, تو اس پہ دیکھیں جو اگر آپ دیکھیں نا علماء نے اس کو ہمیشہ جو ہے نا واقعاتی طور پہ بھی ٹریٹ کیا. مثال کے طور پہ اجوا کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ کھجور والا واقعہ ہے, اگر جو بندہ کھا لے تو اس کو زہر اور کوئی جادو وغیرہ چیز کھجور کی کراسنگ والا واقعہ بھی ہے, اس کی اجتہادی مسئلہ تھا. تو اس میں اہل علم نے بعض علم نے لکھا ہے کہ بھائی شاید جو ہے نا وہ اس دور کے کوئی خاص وہ تھے, مدینہ میں اس ٹائم کوئی خاص کھجور ایسے اگتے تھے جو ہے نا جن کو بھی اجوا کہا جاتا تھا, اس لیے ان کا جو ہے نا زہر کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو جاتی تھی, لیکن اب کے دور میں نہیں پائے جاتے. اب وہ مختلف ہے ویسے بھی. اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ نا بھائی کہ وہ مدینہ میں اس ٹائم ہوتے تھے, اب نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے غالباً اس کو جب نا ایکچوئل میں اس کو وہ کیا ایگزامن کیا تو ایسا شاید کچھ نظر نہیں آیا. بلکہ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو خود زہر دیا گیا تھا اور آپ پہ وہ اثر بھی ہو گیا تھا جو آپ کی جو وفات کا سبب بنا, جو یہودی عورت نے دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خاص کھجوریں تھیں یا وہ مدینہ کی کھجوروں کی برکت تھی. وہ مدینہ کی کھجور تھے اس لیے اس کی برکت تھی, مطلب وہ وقتی تھا, وہ ہمیشہ کے لیے تھا. تو طب نبوی اس طرح کے اگر آپ انسیڈنٹ دیکھیں نا پرٹیکولر, تو طب نبوی ان جرنل جو ہے نا اس کی کوئی مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ وہی پہ بیس ہو. اللہ کے انسان کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے تھے جو تجرباتی یا اجتہادی ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا امام ابن خلدون نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور امام شاہ ولی اللہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے وسلم کی جو احکامات تھے تو اس کے جو ہے نا دو قسمیں تھیں. ایک کی جو وہ ہوتی تھی وہ وحی کی بنیاد پہ ہوتی تھی, ایک ہوتا ہے ان کا اپنا تجربہ یا ان کی رائے ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح دیکھیں جب مغیث اور بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے, وہ جو ہے بریرہ جو تھیں دونوں غلام تھے, تو بریرہ نے طلاق لے لی مغیث سے صحیح آزاد ہونے کے بعد. تو مغیث بڑا روتے ہوئے ان کی گلیوں پیچھے پھرتے تھے, ان کو بہت محبت کرتے تھے کہ نا مجھ سے شادی کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سفارش کروائی. تو بریرہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ مغیث سے جو ہے دوبارہ نکاح کر لیا, ان کا واپس چلے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. تو مطلب صحابہ کے ذہن میں کیٹیگرائزیشن ایک تھی کہ ایک چیز وہی کی بنیاد پہ ایک ہوتی ہے, ایک اللہ کے وسلم اپنی چاہت کی وجہ سے اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے کہتے ہیں. غالباً یہ بھی کہا تھا کہ پھر کہ اگر تو حکم ہے تو پھر تو میں مان لیتی ہوں, ادروائز مشورہ ہے تو پھر میں نہیں مانوں گا. تو یہ معاملہ ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں جو ہے وہ بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا جو معاملہ ہے, اس میں جو حضرت ابو بکر کا آپ نے فیصلہ کو پریفر کیا کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے اور قتل نہ کیا جائے, لیکن جو آیت اتری پہ یہ تھا کہ موافقت حضرت عمر کی گئی کہ ان کی رائے زیادہ مناسب تھی. اگر یہ پہلے نہ وہ کر دی جاتی تو مناسب یہ رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے. بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ تلقی نخل والا, اس میں بھی یہ تھا کہ جو صحابہ جو ہے اس کی کراس بریڈنگ کرتے تھے کھجوروں کی, کراسنگ کرتے تھے بیٹر کراپ کے لیے, ہاں زیادہ اس کے لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید یہ زیادہ مناسب ہو. تو صحابہ نے وہ کرنا چھوڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد ان سے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہوا, مطلب تو صحابہ نے بتایا کہ مطلب اس طرح کے اتنا زیادہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا جتنا پہلے آ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم عالم بھی امور دنیا کم, کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. ٹھیک ہے, تو ایک اجتہادی نوعیت کے طب نبوی کے بھی جو ہے نا یہ جب تک اگر ہمیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے نا جیسے قرآن میں شہد کے اندر شفا کا ذکر ہے, ٹھیک ہے نا, اور کچھ چیزیں نہیں, اب اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ شہد کھا لے گا تو اس کے لیے تو شفا نہیں ہے. ہاں, لیکن وہ اس کی مطلب یہ ہم نے جو نا میڈیکل سائنس سے آپ اس کی کریں گے نا, اس کو کنفرم کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ ظاہر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم اس میں جہاں اگر ہمیں باقاعدہ پتہ چلے کہ وہی کی بنیاد پہ, پھر تو ہم اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے. لیکن جہاں ایسی کوئی بیسس نہیں ہوں گے تو وہاں پہ علماء کرام نے انڈیویجول کیسز میں ہمیشہ ڈفرینٹ اوپینین جو ہے اختیار کیے. اسی طرح سے کیمل یورین کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے. یہ کیمل یورین جو نا
اگرچہ بعض علماء نے کیمل کے علاوہ دوسرے جانوروں کی جو حلال جانور ہیں ان کے شفا کے لیے اجازت دی ہے. نہیں میڈیکلی اس کا کوئی فائدہ ہوگا لیکن اس کا میڈیکلی اگر کیونکہ کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ علماء کا اپنا اجتہاد ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اگر وہ تو جاننا آپ کے اسپیشلائز جو فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں ان کا کام ہے. اس لیے اہل علم نے سائنس کی پروگریس سے پہلے ہی اس پہ ڈفرینس آف اوپینین دے کے ہمیں ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک بھی یہ چیز اتنی کوئی وہ نہیں تھی کہ وہی لازمی وہی پہ مبنی ہو. یہ سائنس کی ایڈوانسمنٹ ساری بعد میں آئی ہے نا, اس دور سے ہی ڈیبیٹ چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور اس کے بعد بھی صحابہ کے دور میں ایسا کوئی خاص واقعہ تو نہیں ملتا کہ انہوں نے پیشاب پیا ایسا کوئی عالم اس طرح کے انسیڈنٹ شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح کو ریکمینڈ کیا اس طرح. ہو سکتا ہے اگر ہو تو کسی کے میں علاج تجویز نہیں کیا. ہاں صحیح. تو یہ تو بہرحال یہ تو ہو گیا تھا یہ والا معاملہ. اچھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان سے شادی کی زینب بنت خزیمہ سے کہ یہ مسئلہ تھا اس کے اندر, ظاہر ہے اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اب ان کی کزن کی طرف آتے ہیں, وہ بھی زینب ہیں, زینب بنت جہش. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں, حضرت غالباً زید بن حارثہ کی پہلے وائف تھیں اور اس کے بعد ان سے ڈیورس ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ حارث سلطان نے بھی اپنی بک میں لکھا, حالانکہ واقعہ غالباً ضعیف ہے لیکن پھر بھی بہرحال اس کو ڈسکس کرنا بنتا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ان کو بے پردہ دیکھا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کو شادی کرنی ہے حضرت زینب بنت جہش سے. حالانکہ ان کی کزن تھی, انہوں نے دیکھا تو پہلے ہی ہوا تھا, پہلی بار تو نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن بہرحال اس کی ورڈنگ کو بھی آپ کلیئر کریں, یہ مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اس کی صحت کو بھی کلیئر کریں. اور اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس قسم کا کوئی انہوں نے ہبہ کیا تھا یا ایسی کوئی مسئلہ جو ہوا تو پہلے ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے پھر یہ اختیار کیا. جو نا یہ بھی ایک ایکسیپشنل کیس ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کی شادی ڈائریکٹ کرا دی بغیر جو ہے ضروری رسم و رواج جو دنیاوی طور پہ رکھی گئی ہیں نکاح کے لیے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے شادی کرا دی. یہ مسئلہ ایسا تھا کہ رسول اللہ جو زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ رسول اللہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, اور منہ بولے بیٹے کے جو نا اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے کوئی حقیقی بیٹا ہو. تو اس لیے پہلے جو نا ان کو زید بن محبت بھی کہا جاتا تھا, لیکن بعد میں جو نا ان کا نام ایک ان کے جو ہے نام بھی تبدیل ہوا. اور ان کے لیکن انہوں نے خود جو ہے نا پریفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیا. ان کے والدین آ گئے تھے لینے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, انہوں نے منع کر دیا زید نے کہ نہیں میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نا اس واقعے کو جڑ سے ختم اس طرح کیا کہ پہلے جو ہے نا یہ کہ پہلے آپ اپنی جو ہے نا وہ تبدیل کریں نسب, پہلے تو جو ہے نا زید بن محمد نہ کریں, صحیح زید بن حارثہ ہی کریں. دوسرا یہ کہ پھر ان کی شادی ہوئی زینب بنت جہش سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کی پھر معاملات کچھ اچھے نہیں چلے کچھ عرصے بعد, اور ان میں جو ہے نا ڈائیورس کا سلسلہ آ گیا. تو یہ جو ذکر ہے نا یہ سورہ احزاب میں ملتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ مطلب سمجھیں کترا رہے تھے یا وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ سے مطلب بیان کروانا چاہ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. تو بیسکلی نبی کے کے دل میں بھی بات تھی کہ ابھی کل تک جو ہے وہ یہ میرا منہ بولا بیٹا سمجھا جاتا تھا, اور آج میں اس کی اگر بیوی سے شادی کر رہا ہوں تو مطلب لوگ معاشرے میں ایک وہ آ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیونکہ جڑ سے ختم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو نکاح تو کروا ہی دیا. لیکن اس کی تفسیر کے اندر کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ معاذ اللہ اس کا سبب یہ تھا کہ زینب بنت جہش سے اس لیے طلاق دی اور اللہ تعالیٰ نے اس نے نکاح کروا دیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے, اور وہاں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا اور ہوا چلی اور وہ جو ہے پردہ ہٹا, تو انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے لباس دیکھا, اور ان کے دل میں ان کی ایک جو ہے نا ان کے لیے جذبات آئے, اور پھر جو ہے یہ سارا معاملہ ہوا شادی کا. تو یہ ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ نبی کے سامنے اپنے پرسنل گین کے لیے ایسا واقعہ کیا. یہ روایات تفسیری روایت ملتی ہیں امام قتادہ تابعین سے تفسیر تبری وغیرہ کے اندر. اس کی خیر ایک تو سند ضعیف ہے, لیکن یہاں پہ جس طرح پریزنٹ کیا ہے نا حارث سلطان اور دیگر لوگوں نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے. وہاں پہ جو ان کے جو الفاظ ہیں نا وہ عربی کے اندر وہ یہی ہیں کہ وہ فرفعت الریح السترہ فانکشف وہی فی حجرتہا حاصرہ, کہ ہوا نے جو ہے وہ اس کو پردے کو ہٹایا اور جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا حضرت زینب بے لباس حاصرہ پائی گئیں, مطلب وہ بیٹھی تھیں وہاں پہ. وہ حاصرہ یعنی حاصرہ کا ترجمہ جو ہے نا اس میں نے غلط کیا. اصل میں حاصرہ کا جو ایک ترجمہ جو ایک کا اصل مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی سے چھیل دینا, ٹھیک ہے, جیسے چھلکے کو چھیل دینا کسی چیز سے. لیکن جب یہ عورت کے ساتھ کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے نا تو یہ صرف بے لباسی میں نہیں ہوتا, یہ جو ہے سر بے پردگی مطلب کیا کہہ لیں, نہیں اس کو سر نہ ڈھکا ہوا, ہاں مطلب بے پردگی بھی تھوڑا سا وہ ہو جائے گا, اس میں بھی خطرہ ہے. مطلب یہ کہ جیسے انسان تھوڑا اپنے گھر میں ایزی ہوتا ہے نا, لیکن وہ سر نہ ڈھکا ہو, اس نے جس طرح پریزنٹ کیا نا اس طرح اس نے معاذ اللہ پریزنٹ کیا کہ جیسا معاذ اللہ بالکل لباس نہیں تھا.
نہیں لاجیکلی بھی دیکھیں تو اپنے گھر میں بے لباس بیٹھیں گی کیوں؟ نہیں مطلب اس کا لیکن لاجک بھی نہیں ترجمہ بنتا. غلط کیا نا. اس کا ترجمہ اگر آپ کسی پہ اعتراض بھی کرو تو طریقے سے مطلب آپ ایمانداری سے تو کرو. تو اس کا حالانکہ جو ہے نا عربی میں وہ جو ہے اس کی اگر ہم دیگر شواہد ملیں, دیگر روایت بھی بعض ایسی روایتیں ہیں اس میں ضعیف ہے, لیکن وہاں پہ جو اس کا یوز ہے نا وہ سر نہ ڈھپنے کے بارے میں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو وہ اس میں یہ کہ جیسے ایک روایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کے پاس حضرت جبریل آتے ہیں اور جب وہ آئیں تو مجھے بتائیے گا اور جو ہے تو میں جو ہے نا مطلب مجھے اس وقت آگاہ کر دیے گا. تو وہ بیٹھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. تو اس میں الفاظ ہیں فحسرت فالقت خمارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجریہ کہ جو نا وہ بیٹھی ہوئی تھی, پھر انہوں نے اپنے سر پہ خمار ڈال لیا. خمار کہتے ہیں وہ کپڑا جو سر کو ڈھانپے. اس کانٹیکس میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو ورڈ یوز ہوتا تھا نا وہ دراصل اس طرح یوز ہوتا تھا کہ مطلب سر پہ کچھ نہ ڈھکا ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں معاذ اللہ کے بے لباس ہے. تو اس نے ایک تو یہاں پہ خیانت کی ہے معاذ اللہ وسلم کی, اس طرح ایک تعریف کی. دوسری بات یہ روایت ضعیف ہے. امام ابن کثیر نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا, انہوں نے نقل کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. امام قرطبی نے بھی کرٹیسائز کیا, امام ابن حجر اور دیگر علماء نے کرٹیسائز کیا, اور امام ابن العربی المالکی بہت بڑے امام گزرے. یہ محی الدین ابن عربی نہیں, محی الدین ابن عربی نہیں ہے, جو کنٹروورشل ہیں وہ نہیں, یہ ارطغرل والے نہیں ہیں, یہ دوسرے والے. یہ نہیں, انہوں نے بھی اگر کوئی بات کیا تو آپ تو ریفرنس نہیں, انہوں نے بیسکلی اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کیا کہا مجھے نہیں پتا. اور ان کی جو اپروچ تھی ایسے وہ ظاہری اپروچ تھی, وہ ابن حزم سے متاثر تھے. تو انہوں نے جو ہے امام ابن العربی نے لکھا ہے کہ زینب بنت جہش جو ہے اسی روایت کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ زینب بنت جہش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے تھے. ان کا جان بھی, ان کا نام بھی تبدیل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, برہ نام تھا ان کا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جو نا جس ناموں میں بہت زیادہ نیکی کا معنی پایا جائے تو وہ بھی اسلام میں منع کیا, تو انہوں نے زینب نام رکھا. دوسرا یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان عورتوں میں سے تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی اپنا نفس ہبا کر چکی تھی, یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کے طور پہ بھیجا تھا, آلریڈی پیش کیا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. اگر تو معاذ اللہ کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ پہلے سے ہوتی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی پہلے ہی کر لیتے. تو یہ روایت کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا. یہ سندن بھی ٹھیک نہیں ہے اور تفسیری اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. اصل جو بات تھی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتانے سے تھوڑا سا تعامل کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ وہ ایک معاملہ یہ تھا کہ منہ بولے بیٹی کا جو معاملہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ختم کیا کہ بالکل ہی نکاح ہی کروا رہے ڈائریکٹ, تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو, تاخیر ہی نہ ہو کہ نا. اور تو یہ مسئلہ ہے. اور اللہ اور اس کے الفاظ بھی دیکھیں نا, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس بات کا زیادہ حق دے رہا ہے کہ آپ اس سے ڈرے. تو یہ تو معاذ اللہ یہ تو ایسی چیز تھی کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی مطلب یہ تو کوئی گناہ کا معاملہ ہوتا. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا کہ کسی کی بیوی پسند آ جائے اور آپ اس کو طلاق دلوا کے خود شادی کرو, تو یہاں پہ تو جو اللہ تعالیٰ نے اسپیچ بھی جو یوز کی ہے وہ تو یہ کہ مطلب آپ اللہ سے ڈریں اس معاملے میں. اور اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کروا دیا اور اس رسم کو مکمل ختم کر دیا اس کو اوپنلی. جیسے آپ نے اس کی وجہ یا اس کا بیک گراؤنڈ پیش کیا, تو اسی شادی کو ایک اور ضمن میں بھی ریفرنس کے طور پہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں, اس میں سے صرف ایک کزن سے تھی اور وہ کزن یہی تھی, حضرت زینب بنت جہش تھی. اس کا مطلب ہے کزن سے میرج جائز ہے, ظاہر ہے. اب اس ایک چیز کو بنیاد بنا کر کزن میرج کی اگر ہم آج بات کریں جس کے اندر بہت سی میڈیکل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, میں ایز میڈیکل پروفیشنل اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ اتنی کمپلیکیشن کزن میرج کے نتیجے میں نکل کر آتی ہیں کہ اس کو اوائڈ کرنا بہتر ہے. آپ اس کے اوپر بھی اپنی رائے دیں. دوسری چیز, اگر اس چیز کے آپ کو پروپورشن دیکھیں نا 10% یعنی 11 میں سے ایک کا مطلب ہے کہ بہت کم اس کے اوپر پریفر کیا گیا ہے. اس چیز کو پریفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کم کیا کہ کزن سے انہوں نے شادی نہیں کی, اور اگر کی بھی تو اس کا آپ نے بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی. اس چیز کو نیگیٹ کرنے کے لیے کہ یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے منہ والا بیٹا, تو اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے تو یہ اس لیے کی گئی تھی. اور اگر وہ نہ مسئلہ ہوتا تو شاید اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے, کیونکہ پہلے بھی نہیں کی تھی. بالکل, تو بعد میں بھی نہیں, پہلے نہیں کی, بعد میں بھی. بالکل. تو اس کے اوپر بھی آپ اپنی رائے دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں آج کل کے دور میں جہاں پر کوئی کمپلیکیشن ہو تو کیا اس کو اوائڈیبل ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ جو شریعت میں کہا ہے نا کہ جن بنیادوں پہ شادی کرنی چاہیے, 4 بنیادوں پہ شادی کی جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, اس میں حسب نسب ہے, مال ہے, جمال ہے اور دین ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو پریفر کرو. تو یہاں پہ جو ہے نا حسب نسب وغیرہ اور رشتہ داریوں کو جو ہے نا آپس انہوں نے جو ہے نا وہ کر دیا, ختم کر دیا. اور دوسرا ہے کہ کچھ کلاسیکل اسکالر مطلب ترجیح نہ ہو, مطلب ایسا نہیں کہ بالکل حرام ہو گئی, کبھی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ہے کہ ایسا ایمفیسائز نہیں کیا, اس پریفرنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ ہمارے اور یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دیکھیں ایک معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جو حالت حمل میں فزیکل ریلیشن شپ, اگر بیوی حاملہ ہو اور شوہر فزیکل ریلیشن شپ کرے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ہے نا کوئی شاید بیوی کو نقصان ہوگا,
لیکن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً روم اور فارس کا حوالہ دیتے فرمایا کہ وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو اس کو ریفرنس بنا ایک پریکٹس کو جو کہ پروون پریکٹس تھی, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو چیز اگر معاشرے میں ثابت ہو جائے میڈیکلی بالکل اور اس کے نقصانات نظر ہو جائے تو بالکل اس کو اسی طرح فالو بالکل اوائڈ کریں اور وہی چیز فالو کریں جو آپ کے لیے میڈیکلی درست ہے, ٹھیک ہے. بلکہ آپ دیکھیں مطلب بعض روایات میں آتا ہے کہ انصار کے کچھ کسی خاص قبیلے میں یا کچھ معاملات میں آنکھوں میں کچھ مسئلہ تو اللہ نے بولا کہ ان کی دیکھ لیا کرو, ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے. یہ نارمل بعد میں آپ کی ناچاکی ہو کہ آپ بولو کہ یہ آنکھ میں, تو اللہ کے سر نے مطلب اس کو یہ کہا کہ جو نا اچھے طریقے سے آج کل کے دور میں دیکھیں جینیٹیکلی جو بھی میرٹس ضروری ہے نا شادی کے, وہ ان کو آپ جو ہے نا طریقے سے دیکھیں اور ان کو انہی بیسس پہ آپ فیصلہ کریں تاکہ بعد میں بھی کوئی مسئلہ نہ بنے, نہ آپ کے بچوں کے لیے نہ آپ کے لیے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں یہ جو کزن میرج سے جو بچوں پہ اثر پڑتا ہے نا, تو میں نے جو آپ کو مثال دی حالت حمل میں فزیکل ریلیشن شپ والی, تو وہاں پہ بھی یہی مسئلہ تھا. بلکہ اسی طرح جو معاملات تھے وہ ایک جو ہے دوسرا فزیکل ریلیشن شپ کی کچھ پوزیشننگ کے بارے میں تھا کہ مطلب وہاں نے کچھ غلط فہمی تھی, کچھ بھینگا بچہ جی بالکل بچہ بھینگا ہوگا کہ اگر کچھ ڈفرینٹ آپ کی پوزیشن ہو, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہ تمہاری جو بیویاں تمہاری کھیتی ہیں جہاں سے آؤ چاہو, ٹھیک ہے. تو اس غلط فہمی کو دور کیا, ٹھیک ہے. مطلب وہاں پہ یہ چیز فالو کی جاتی تھی, اگر یہ لگے کہ بچے کو نقصان پہنچے گا کسی خاص وجہ سے تو اس کو اوائڈ کرنا, وہ پرستی بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں مطلب اس میں کوئی ایسی کوئی رسومات بھی ہو سکتی ہیں کہ, اور دوسری بات قوم پرستی کا بھی خاتمہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ برادری سے باہر شادی کریں. غالباً امام شافعی نے اس کی جو ہے نا حوصلہ افزائی بھی نہیں کی. ہاں, اور اس میں غالباً امام شافعی کا بھی قول ہے کہ ایسے لوگوں انہوں نے احمق یا کم عقل قرار دیا ہے کہ جو اپنی فیملی کے علاوہ کسی سے باہر شادی نہیں کرتے. ظاہر ہے وہ سیم جین پول جو ہوتا ہے, بالکل, تو وہ ظاہر ہے کہ جینز کے اندر ویرائٹی نہیں آ پاتی. تو اگرچہ میڈیکل اتنی ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن آپ دیکھیں یہ چیزیں شروع سے ہی کرٹیسائز ہوتی رہی ہیں, کرٹیکل اس سے گزرتی رہی ہیں وہ ڈسکشن سے. تو یہاں جو کزن میرج کا مطلب ہے یہ. اسی طرح آپ دیکھیں جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی, وہ ان کے شوہر جب وفات پا گئے تو ان کا بھی مسئلہ یہ تھا, اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ نے. تو اگر وہ واپس جاتی تو ایک پوٹینشیل تھریٹ تھی کہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ یہ پریشر میں آ کے اسلام کس سے ہٹ کر کسی دوسرے عقیدے کی طرف چلی ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان سے شادی کی, حبشہ میں شادی کی. نجاشی جو تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, انہوں نے وہاں پہ جو ہے نکاح مطلب جو ہے باقی معاملات طے کروائے. بالکل, تو جو ہے اس کا آپ دیکھیں دیر پا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ اسلام کے لیے دل نرم ہو گیا. حضرت معاویہ کا اتنا ذکر نہیں ملتا, ایسا حضرت سفیان زیادہ ایکٹیو تھے, تو ان کا جو ہے دل نرم ہو گیا اسلام کے لیے. اور وہ دیکھیں اس میں رزلٹ یہ نکلا کہ بالآخر الحمد للہ وہ بھی مسلمان ہوئے, اور وہ ایک بڑا اونچا خاندان تھا جس سے بہت فرق پڑا, کیونکہ وہ ایک بڑے سمجھے آپ منجھے ہوئے سیاست دان تھے اپنی قوم کے. اور بڑا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جب وہ مسلمان نہیں تھے تب بھی ان کی قدر کرتے. ہاں بالکل, اور دیکھیں جب وہ ان کو جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول نے ان کو گھر کو وہ بنایا, سیف ہیون بنا لیا. اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ دل نرم ہو. تو مطلب یہ شادی بھی حضرت ام حبیبہ سے بھی اس لیے ہوئی. حضرت حفصہ سے آپ شادی لے لیں تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے وہ شہید ہو گئے تھے, تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو رشتہ بھیجا, حضرت عثمان کو بھیجا, لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا پروپوزل. تو یہ اس بات کو افسردہ ہو کہ حضرت نبی کے وسلم کے بعد گئے حضرت عمر, تو انہوں نے بولا کہ آپ پھر اس سے رشتہ کروا دو جو ان دونوں سے بہتر ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی شادی کر لی کہ حضرت عمر سے اپنی دوستی کا خیال رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ بھی کوئی چیز پرسنل گین کے لیے نہیں تھی, ٹھیک ہے. ان میں سے جو بھی چیزیں تھیں. اور ایک بڑا اچھا پوائنٹ یاد آیا, جیسے آپ ہر شادی کی ایک ریزن بتا رہی ہیں. حضرت صفیہ بنت حیی یہ تھی, وہ پہلے جوئش تھیں اور جوئش قبیلے سے تعلق تھا. اور مزے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی تھی جب ان کی عمر 14 سال تھی, اور 14 سال کی عمر تک آتے آتے ان کی پہلے 2 ڈیورس ہو چکی تھیں, 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں. تو یعنی جوئش کلچر کے اندر بھی یعنی اگر 2 ہوئی ہیں تو کم از کم 10 سال کی عمر میں تو شادی ہوئی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جوئش کلچر کے اندر بھی اسلامک کلچر کو ایسے ہی بدنام کیا گیا, وہاں پر بھی اس عمر کے اندر شادیاں ہو رہی تھیں, وہ کسی کو نظر نہیں آئیں گی. اور حضرت صفیہ بھی جو تھیں وہ مال غنیمت میں ہی آئی تھیں, وہ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں گئی تھیں, حصے میں گئی تھی. تو جب نبی کے کو پتہ چلا یہ کسی بادشاہ کی بیٹی ہیں, تو انہوں نے, اور یہود سے ایک ہمارا وہ بھی ایک ہے, مطلب سمجھے ایک ابراہمک ریلیجنس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب سمجھے ایک فائٹ بھی ہے, اور ایک وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں. وہ بہت ساری چیزوں کی اجازت ہمیں اہل کتاب کے ساتھ کرنے کی دی گئی ہے جس کی اجازت ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں دی گئی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی کی, آزاد کر دیا, اور جب حضرت صفیہ جو ہے ان کو مرتبہ دیا,
اور اس کی بھی دیکھیں پھر جو ہے نا بہت سارے جو پوٹینشیل تھریٹ تھے وہ بھی پھر کم ہو گئے, کیونکہ حضرت صفیہ ایک اتنے بڑے خاندان کی بیٹی جو ہے, ٹھیک ہے, اور حضرت صفیہ جو ہے وہ ان کو تو خواب آیا تھا پہلے ان کا, وہ جب ان کے جو شوہر تھے وہ لڑنے سے پہلے جب وہ فوت ہوئے لڑتے لڑتے, تو ان کو خواب آیا تھا, انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا نبی کریم سے بعد میں کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند جو ہے نا ٹوٹ کے میری گود میں آ کے رہا. اچھا ماشاء اللہ, صحیح. تو ان کے جو شوہر تھے کنانہ بن ابی حقیق, انہوں نے کہا کہ نا تم مطلب ان کو معاذ اللہ تھپڑ مارا اور بولا تم کیا وہ مدینہ یا عرب کے اس بادشاہ کے ذکر کرتے ہو, نبی کی طرف اشارہ کیا, اور الٹیمیٹلی ہوا وہی کہ جو ہے نا انہوں نے. ویری گڈ. اچھا یہاں پہ میں کریکشن کر سکتا ہوں کہ جو وہ معاملہ تھا بیر مونا والا وہ میمونہ بنت خزیمہ بنت زینب بنت خزیمہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بیسکلی ان سے شادی کوئی ان کی بڑی عمر کی وجہ سے کر نہیں رہا تھا. صحیح. ان کے جو شوہر تھے وہ غالباً غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے, تو ان سے کوئی شادی نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور جو ہے اسی وجہ سے وہ بے سہارا بھی تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح ہیلپ کی کہ ان سے شادی کی. باقی جو ان کی جو لونڈیاں تھیں ان میں سے ماریہ کتبیہ جو ہیں جن سے ان کی اولاد بھی تھی وہ ام الولد تھی. آپ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں اتنی زبردست بات ہے کہ جو ان کی لونڈی ہیں وہ ان سے, اور وہ پہلے عیسائی تھیں پھر وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اور جب ان کا جنازہ ہوا تو حضرت عمر نے جو ہے ان کو ان کے لوگوں کو جمع کر کے اچھا اہتمام کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھایا ہے. تو باقی کچھ کے بارے میں اختلاف ہیں کچھ مطلب کے بارے میں, تو یہ لیکن وہ اتنی سرٹینٹی کے ساتھ ثابت نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے انڈیویجول ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا. جی ہاں, میرا خیال ہے کہ تقریباً سب کا ذکر بھی جو کہ ہو گیا ہے, اور طوالت کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم اس پروگرام کو اس سلسلے کو یہیں پہ سودا رضی اللہ عنہ, حضرت سودا کا جو پہلے ذکر ہوا تھا نا وہ تو مکہ میں شادی ہوئی تھی. اصل میں ان کا یہ تھا کہ ان کا بھی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, وہ بڑی عمر کی تھی, ان کا بھی یہی تھا نا کہ وہ ان کے رشتہ دار وہ نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے, تو خطرہ تھا. تو بہرحال حضرت ام سلمہ کا ذکر نہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے بیٹے جو شہید ان کے شوہر جب شہید ہو گئے تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, جن سے وہ حد سے زیادہ محبت کرتی تھی, تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہو گئی تھی, اور کچھ لوگوں نے ان کو رشتہ بھیجا تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں ایک تو بڑی عمر کی ہوں, دوسرا مجھے جو ہے نا اس معاملے میں مجھے غیور ہوں, یعنی میری غیرت والی ہوں, میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی نہیں کر سکتی. تو اللہ کے رسول نے بھی ان کو پھر پروپوزل بھیجا, ان کی حالت دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت روتی تھی, ٹراما میں تھی, ٹراماٹائز ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ جہاں تک عمر کی بات ہے تو میں تم سے زیادہ عمر میں بڑا ہوں, اور جہاں تک آپ کو اس کا مسئلہ ہے کہ آپ کو اپنے شوہر سے بہتر نہیں کوئی مل سکتا, تو ان کو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی تھی کہ مطلب ایسی دعا کہ جو ہے نا میرے شوہر سے زیادہ کوئی بہتر مجھے مل جائے. تو الٹیمیٹلی ہاں خیر کی دعا تھی, میرے شوہر سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے. ہاں تو ان کو اللہ نے دعا سکھایا اور الٹیمیٹلی پھر نبی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی, بہتر ملا. تو یہاں پہ مطلب یہ تمام امہات المومنین کا کیس تھا, اس میں کوئی بھی پرسنل گین نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ دیکھ لیں موسٹلی جو ہے نا ایجڈ تھیں یا ڈائیورسی یا وڈوڈ تھیں, کوئی بھی کنواری کوئی مطلب ایک آدھ کے علاوہ, ٹھیک ہے, جس میں ان کو مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ سپورٹ ملا یا ان کے کوئی دوست کی بیٹی کو سپورٹ ملا حضرت عمر جیسے, ٹھیک ہے, یا جو ہے پورا قبیلہ آزاد ہو گیا, اسلام کی طرف موٹیویٹ ہو گیا. آپ کے جو رائیول تھے ابو سفیان وہ آپ کی طرف مائل ہو گئے, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے دوسرا ایک وہ کیا جو انہوں نے اسلام کو اتنے زیادہ پھیلایا بعد میں کہ جو دیگر امہات المومنین کا اتنا اس سے زیادہ ان کا جو ہے کردار اس میں رہا. تو یہ جو انڈیویجول ہم نے ڈسکس کر لیا. اور کوئی اور جویریہ جو ہے ان کو بتایا نا میں نے, وہ بنو مستلق جو تھیں جو ان کو پھر آزاد ہو گیا پورا قبیلہ جو آزاد ہو گیا تھا. تو یہ تو الحمدللہ بہت ہی فروٹفل ڈسکشن رہی. آج سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ بھی کہ آپ نے تمام چیزوں کو جن کو ایک پیپر کے اوپر تو ہم ڈسکس کر چکے تھے اس کو آپ نے بہت ایلیبوریٹ کر کے بیان کر دیا, اور آئی ہوپ سو کہ جو ناظرین ہیں ان کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. اور ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چیدہ جو اعتراضات تھے ان کا ذکر کیا ہے. ظاہر ہے ہر چیز تو کور نہیں ہو سکتی, عام فہم انداز کے اندر کوشش کی ہے جتنا عام لوگوں کو سمجھ لگ سکے آسانی سے, وہ ضرور ہم نے ذکر کیا ہے. اور جو بہت مین پوائنٹس تھے میں نے ان کو ریز کیا. ظاہر ہے ساری چیزیں تو کور نہیں ہو سکتی, اس کے اندر بہت سے اور بھی کچھ پوائنٹس بھی تھے, لیکن انشاءاللہ فار دا نیکسٹ ٹائم انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم آپ سے اجازت فی الحال کے لیے چاہیں گے, اور ہوپ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ جو ایک سٹنگ ہے اس کو بھی بابرکت بنائے, اس شو کو بھی, اور اس شو کے اندر سے جو آئندہ آنے والے جو انشاءاللہ آپ کنٹینٹ دیکھیں گے اب اس کو بھی انشاءاللہ ضرور پسند کریں گے. کے لیے نفع مند بنائے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے نفع مند بنائے. اور مجھے اجازت دیں, ہم سب مہمانوں کو ہمارے دونوں کو بھی اجازت دیں, اور آئی ایم سائننگ آؤٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.